إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 3 جمادی الاول 1424 ہجری مطابق 3 جولائی سن 2003 عیسوی کے اس اجتماع میں جس موضوع پر میں خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے 5 مذاہب۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جن آیتوں کا ترجمہ جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے ان کا ترجمہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، جماعت جماعت نہ بنو، فرقے فرقے نہ بنو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، گروہ گروہ نہ بنو، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم مختلف فرقوں، مختلف ٹولیوں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، تو آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم ہلاکت و تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے نجات عطا فرمائی، تمہیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، تمہارے درمیان اتحاد اور اکتائیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ دوستوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، 5 مذاہب یہ آج میرا موضوع ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالی اس موضوع کی میں وضاحت کروں گا۔ آپ حضرات نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بار بار گونج رہا ہوگا اور ایک کھلبلی سی مچی ہوگی کہ آخر ابھی تک تو ہم 4 مذاہب سنتے تھے، 4 مذاہب، تو یہ 5واں مذہب، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں بہت سارے ایسے بھی برادران موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس بات کا کھلم کھلا اظہار بھی کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 مذہبوں میں رہنے کا اور 4 مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کے اوپر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے ہی میں اس کو جاری اور ساری فرمایا۔ اس طرح کی فکر بعض لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ بات موجود تھی،
اور انہوں نے برملا ہم سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں تو اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ یہ مذاہب جو بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جو چار مذاہب چار ائمہ کی طرف منسوب ہیں، یا جس کو ہمارے ملکوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ چاروں مصلح برحق ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ چاروں امام حق پر ہیں، تو یا چاروں مذاہب حق پر ہیں، چاروں مذہب حق ہے، یا اس طرح کی باتیں بہت سارے مسلمان بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا مذہب ہے، اور جس میں مسلمانوں کو منقسم کر دیا گیا، بانٹ دیا گیا کہ یہ شافعی رہیں، یہ حنفی رہیں، یہ مالکی رہیں، یہ حنبلی رہیں، ان کی مسجد الگ ہو، 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 ان کو شافعی میں شادی بیاہ کریں، حنفی میں شادی بیاہ کریں، مالکی میں شادی بیاہ کریں، حنبلی میں شادی بیاہ کریں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نازل بتلایا ہے، اور امت کو اس طرح سے ایک ڈگر اس چار راستوں پہ ڈال دیا گیا کہ جناب علی آؤ انہی راستوں سے آپس میں اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا، محبت رہے گی۔ اس طرح سے اصل میں مسلمانوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی گئی، چنانچہ سادہ قسم کے مسلمان بیچارے وہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں، اور آج تک اسی کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا بھی ہے تو اس کو کفر سمجھتے ہیں، اس کو کافر سمجھتے ہیں، اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر برے علماء اس امت کے جو ہیں مولوی حضرات اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے، اپنے شکم کو پالنے کے لیے امت کو ابھارتے ہیں۔ ہاں دیکھو یہ اماموں کو گالیاں دے رہا ہے، یہ دیکھو اماموں کا برا ہے، یہ دیکھو اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ مذہب کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب حنفی ہے، ہمارا مذہب شافعی ہے، ہمارا مذہب مالکی ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ لا مذہب لوگ ہیں، یہ بے دین لوگ، یعنی اس طرح کے خرافات، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہاں تک لوگوں کو سبق پڑھایا ہوا ہے، اور اس طرح امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہی چار نہیں بلکہ میں نے کہا ہے پانچ ہے، ایک کو قصدن جان بوجھ کر چھپا لیا گیا ہے، اور کیوں چھپایا گیا وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس ایک کے نام پر دوسرے کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں، صرف کس لیے؟ اپنی گند چھپانے کے لیے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتلاؤں، واضح طور پر بالکل کھلی سی بات ہونی چاہیے تاکہ ہر مسئلہ واضح رہے، صاف رہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتلاؤں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور دوستوں، کہ یہ پانچ مذاہب کے تعلق سے امت کے اندر جو یہ اس قسم کا انتشار پیدا کیا گیا، یہ ایک مصلحت کے تحت اور ایک خاص مشن کے تحت اس کو ہوا دی گئی ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی وہ تمام پوری تاریخ اور پوری چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ اس میں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچا کیا ہے، جھوٹا کیا ہے، اس میں کتنی باتیں صحیح ہیں اور کتنی باتیں غلط ہیں، یہ سب انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں، آج کے اس لیکچر میں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم بنیادی طور پر حق بات کو سمجھیں۔ حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پالنہار کی طرف سے، تمہارے اللہ کی طرف سے جو احکام، جو باتیں اتاری جا رہی ہیں ان کے اوپر تم اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور اولیاء، کوئی اور رفیق کار، کوئی اور دوست، کوئی اور کسی کے پیچھے نہ چلو۔ چلنا ہے تو ان باتوں کے پیچھے چلو، اطاعت کرنی ہے تو ان باتوں کی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے نازل فرمائی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نازل کی ہوئی کا جو دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے، یہ دین اسلام ہے، اور یہ اسلام کہاں سے بن کے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے، آسمان سے بن کے آیا ہے۔ یہ اسلام کہاں سے بن کے آیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری سے اترا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے بنا کر کے اس اسلام کو بھیجا گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم اس حقیقت کو بھی جانتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دنیا میں بہت سارے دین ہیں، یہودی بھی دین ہے، نصرانی بھی دین ہے، ہندو مت بھی دین ہے، بدھسٹ بھی دین ہے، جین بھی دین ہے، سب یہ دین ہیں، سب یہ کیا ہے؟ دین ہے۔ لیکن ان تمام دینوں میں سب سے بہترین دین کون سا دین ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔
اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہیتا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو یہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عرش بری سے نازل ہوا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا۔ اسی طرح سے یہ اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم بندوں کو دیا گیا ہے، یہ اسلام کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کمی اور بیشی کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے، اور دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیزو کہ اسی طرح سے یہ حقیقت بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، راہ ہدایت کی ضمانت یا جنت کی ضمانت قرآن و سنت کی پیروی ہی میں حاصل ہے، قرآن و سنت کی پیروی ہی میں مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری راہ، دوسری راہ ایسی نہیں ہے جس راہ پر چل کر تم جنت پہ پہنچ سکتے ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات سے ہٹ کر اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنے نفس کی پیروی کرو گے یا امت میں کسی اور کے پیچھے چلو گے تو وہ اعمال باطل ہیں، رائگاں ہیں، بیکار ہیں، اس کی کوئی حیثیت اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ سنو ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد میں، دین کے کامل و مکمل ہو جانے کے بعد، سیدھی راہ کے واضح ہو جانے کے بعد جو دوسری راہ اپنا کر غیر سبیل مومنین، جو مومنوں کے راستوں کو چھوڑ کر کسی اور راستوں کے اوپر چلے گا اور نبی کو ایذا پہنچائے گا، نبی کو تکلیف پہنچائے گا، نبی کی رسول کی مخالفت کرے گا اور غیر مومنوں کے راستوں کو اپنائے گا، مومنوں کے راستوں کو نہیں اپنائے گا، تو اللہ فرماتا ہے نولیہ ما تولیٰ، جس طرف اس نے رخ کیا ہے اسی رخ کی طرف ہم اس کو ڈال دیں گے۔ جس طرف اس نے رخ کیا ہے، اگر اس نے جہنم کی طرف رخ کیا ہے تو وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا، وہ نصلہ جہنم، اور اسی راہ سے ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے، وساعت مسیرا، اور جہنم کتنا برا راستہ ہے اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے اور اس کی راہ کتنی گندی۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے رسول کو ایذا نہ پہنچاؤ اس کی مخالفت کر کے، اور اسی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی شخص مومنوں کے علاوہ کسی اور کی راہ اپناتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، تو اس میں یہ پتہ چلا کہ مومنین کے نقش قدم پہ چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اب یہ مومنین ہیں کون؟ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی ہے؟ بولو، یہ آیت کریمہ کس کے اوپر نازل ہوئی ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور یہ آیت نازل ہو رہی ہے نبی کے اوپر، اور نبی کے زمانے میں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہی کون ہیں؟ مومنین ہیں۔ یاد رکھو اس نقطے کو، ہمارے ملکوں کے اندر بر صغیر ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو کہ بنگلہ دیش ہو یا افغانستان ہو یا ہمارے قرب و جوار کے جو ممالک ہیں، جو برے مولوی ہیں وہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ سنو ہمارے حضرت کے خلاف جاؤ گے تو یہ آیت کریمہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا وہ کرتی ہے، یعنی وعید آتی ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ ہاں، اپنے بنائے جو بزرگ ان کے ہیں، اس جماعت کے فلانے بزرگ فلانے شیخ الحدیث فلانے علامہ، اس جماعت کے فلانے علامہ فلانے مفکر فلانے شیخ الحدیث قطب العالم غوث العظم قطب الاقطاب فخر المحدثین، پتہ نہیں کون ہے۔ المہم اپنی جماعتوں کے سرخیل، اپنی جماعتوں کے بڑے لوگوں کو بنا کر اور یہ آیت کریمہ پڑھ کر کہتے دیکھو ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا، یہ مومنین کی راہ ہے، یہ صالحین کی راہ ہے، اس راہ سے بھٹکو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان سے کہہ دو یہ مومنین کون ہیں؟ یہ مومنین سے مراد اس دور کے 14 صدی کے 2 ٹکے کے ملے نہیں ہیں جن کو تم نے اپنا معبود سمجھا ہوا ہے اور جن کے غلط اور علم گلم باتوں کو تم نے قرآن حدیث کی طرح مانا ہوا ہے۔ یہ مومنین سے صحابہ کرام مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ بولو،
صحابہ کرام مراد ہیں، اللہ کے نبی کے شاگرد مراد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جو جن کے لیے آسمانوں سے جنت کی خوشخبریاں اتری ہیں وہ مومنین مراد ہیں۔ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، کیونکہ رسول تو رسول ہے، رسول کی اتباع کرنی ہے، لیکن رسول کے اوپر قرآن اتر رہا ہے، رسول اتباع کر کے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو، مومنوں کو بتلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اللہ کے بندو اس طرح سے کھانا کھاؤ، اس طرح سے عبادت کرو، اس طرح سے بندگی کرو، اس طرح اللہ کی قدر و قیمت کو سمجھو، اس طرح میری اہمیت کو سمجھو، میں رسول ہوں، میرا مقام یہ ہے، اللہ ہے، اللہ کا مقام یہ ہے، توحید کا مقام یہ ہے، رسالت کا مقام یہ ہے، نماز کا مقام یہ ہے، روزہ، حج، زکات، سب کے طور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتلا رہے ہیں، اور وہی مومنین ہیں۔ وہی کون ہیں؟ مومنین ہیں، یا قیامت تک جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، قیامت تک اللہ کے جو بندے ہیں، آدم کی اولاد جو ان مومنین صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گی، ان کی طرح ایمان ہوگا ان کا بھی، ان کی طرح عقیدہ ہوگا ان کا بھی، ان کا سلوک بھی اسی طرح سے ہوگا، ان کا مزاج بھی اسی طرح سے ہوگا جسے صحابہ کا تھا، ابو بکر کا تھا، عمر کا تھا، عثمان کا تھا، طلحہ کا تھا، زبیر کا تھا، عائشہ کا تھا، فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ جس طرح ان صحابہ کرام کا معمول تھا، جو ان کا سلوک تھا، جو ان کا طریقہ تھا، جو ان کا عمل تھا، اور جس طرح ان کے جذبات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے، قیامت تک آنے والے لوگ جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ سب انہی مومنین کی فہرست میں آئیں گے۔ وہ سب کس کی فہرست میں آئیں گے؟ یہ نہیں کہ قبر کا پجاری ہو اور قرآن کریم پڑھ کر کے کہے کہ لوگوں سنو، ہمارے فلانے حضرت قبر کی مجاوری کرتے تھے، تم بھی مجاوری کرو۔ یہ مومنین کا راستہ ہے۔ مومنین کا راستہ قبروں کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ قرآن خانیوں کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ شرک و بدعت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ خانقاہیت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چشتیت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ قادریت کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ کسی شہر، کسی کوفی بصری کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ کسی مزار اور کسی گداگر کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چادروں کے اوپر نہیں جاتا، مومنین کا راستہ چراغوں کے اوپر نہیں جاتا، مومنین کا راستہ شرک کی طرف نہیں جاتا، مومنین کا راستہ بدعت کی طرف نہیں جاتا، بلکہ مومنین کا راستہ جاتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہے مومنین کی راہ، جو مدینے والے کی راہ ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی راہ ہے، جو مدینے والے نے بتا دیا ہے، جس کے اوپر صحابہ کرام چل رکھے، دکھایا ہے انہوں نے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابروئے مبارک کو دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے ہیں، اللہ اللہ قربان جائیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز ہو رہی ہے۔ آج مولوی جوتے پہن کے نماز پڑھو تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے۔ ہندوستان کی دھرتی ہو یا پاکستان یا بنگلہ دیش کی، اگر کوئی آج بھی متبع سنت، نبی کی سنت پہ عمل کرتے، نماز پہ جوتا پہن کے نماز پڑھ لے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، حدیث رسول کا تمسخر اڑاتا ہے۔ ارے تم اس حدیث کے اوپر عمل کرنے والے کا مذاق نہیں اڑا رہے، تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی جوتے میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنے جوتے مبارک، نالے مبارک کو اتار دیا، اور اتارنے جب سلام پھیرا تو دیکھا سارے صحابہ نے اتار دیا۔ تو نبی کریم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، میں نے نماز میں جوتا پہنا ہوا تھا اور میں نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کی حالت میں نے جوتے کو نکالا اس لیے کہ جبریل امین آ کر کے مجھے بتلا کے گئے ہیں، سرگوشی کر کے گئے ہیں کہ اے مدنی تاجدار، آپ کے جوتے مبارک میں، نالے مبارک میں گندگی لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے جوتے اتار دیجئے۔ تو میں نے جوتے اتار دیے، تم نے کیوں اتارے؟ اس نے کہا ہمیں کیا معلوم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ہمیں کیا معلوم، ہمیں تو آپ کی ٹو کاپی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، چونکہ چرا کی اس لیے ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم نے دیکھا میرے نبی نے نماز کی حالت میں جوتے کو اتار دیا، ہم نے بھی اتار دیا۔ اللہ اکبر، یہ جذبے پیدا کرو، یہ جذبے، یہ صحابہ کرام کے جذبے ہیں، یہی قیامت تک آنے والوں کے جتنے بھی لوگوں کے جذبے ہوں گے، ان کا حشر انشاءاللہ انہی صالحین، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
یہ ہے نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام. وہ شاگرد تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سبیل مومنین سے مراد کون ہیں؟ آج کل کے یہ جوگی صوفی سنت نہیں، یہ سادھو سنت نہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے قادریت اور نقشبندیت اور چکچیت اور سہروردیت اور تیجانیت اور رفاعیت اور بدویت اور کلیریت اور یہ فلانے کے گڑ گاتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ مومنین نہیں ہیں، یہ مومنین کی راہ نہیں، یہ شیطانوں کی راہ ہے. یہ کس کی راہ ہے؟ شیطانوں کی راہ ہے. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. انہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ وہ نام ہیں جس کو تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے چنے ہیں. اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے. ہاں ہمیں نہ ڈرایا جائے. قرآن کریم میں سنتا ہوں آج کل کیسٹیں کافی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہیں ہندوستان سے خاص طور سے، اور سنتا ہوں یہ آیت کریمہ بیچاری اللہ اکبر نبی کریم کے صحابہ کی بات بیان کر رہی ہے، اور یہ ملا دو پیر کا جانور یہ اپنے اپنے ملاؤں کے لیے، اپنے اپنے مولویوں کے لیے فٹ کر رہا ہے. ہمارے حضرت جی نے فرمایا اس لیے مان لو، ہمارے فلانے حضرت نے فرمایا، اور ان کے نام کے القاب دے دے کر کے وہ بڑے بڑے القاب، وہ بڑے بڑے القاب، وہ سمجھتے ہیں اس سے مرعوب ہو جائیں گے. ارے بیچارے دوسرے عوام بیچارے جاہل جن کی روٹیوں پر پلتے ہو سکتا ہے کہ وہ مرعوب ہو جائیں، لیکن ہم جیسے فقیر جنہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی قسم کھائی ہو، وہ ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد میں کسی اور کے طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں. یہ مومنین کون ہیں؟ سنو اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کی اٹھا کر کے دیکھو. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے میرے نبی کے امت کے لوگوں، اے میرے نبی کے صحابہ، فَإِنْ آمَنُوا اگر یہ لوگ ایمان لائیں، اگر یہ لوگ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اسی طرح سے جس طرح سے تم ایمان لائے ہو. ابو بکر تم ایمان لائے ہو، عمر تم ایمان لائے ہو، علی تم ایمان لائے ہو، عثمان تم لائے ہو، طلحہ تم لائے ہو، زبیر تم لائے ہو، خدیجہ تم لائی ہو، عائشہ تم لائی ہو. جس طرح تم ایمان لائے ہو، تمہارا ایمان اور عقیدہ، تمہارا عمل، تمہارا مزاج، تمہارا دل، تمہارا جذبہ جس طرح تمہارا ہے، اگر لوگ بھی اسی طرح سے ایمان لے آئیں، اگر اللہ ہو. دیکھیں معیار، حق کا معیار اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے. صحابہ کرام جو نبی کے سب سے پہلے شاگرد تھے، جو وحی کے سب سے پہلے تختہ مشق بنے، جن کے اوپر قرآن اترتا تھا، تو پھر اللہ کے نبی ان کے اوپر مشق کرتے تھے. نماز کا حکم اتر رہا ہے، مشق کون کر رہا ہے؟ نبی کے صحابہ کر رہے ہیں. رکوع سجدے سب کچھ. اول تختہ وحی کے مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. تو اللہ نے ان کو منتخب کیا تھا. جس طرح ہمارے نبی کو تمام قیامت تک آنے والی بشریت میں سب سے اعلیٰ اور افضل بنا کر کے بھیجا، اسی طرح نبی کے صحابہ کو بھی تمام کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیات کو منتخب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیونکہ بادشاہ جتنا قوی ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، اس کے مصاحبین بھی اسی طرح سے تیز اور ایماندار اور بہترین ہونے چاہیے. تو ہمارا نبی سید العرب والعجم، سید الانبیاء بن کے آیا، تو ان کے صحابہ، ان کے جلوں میں رہنے والے، ان کے ارد گرد، ان کے مسندوں پہ، ان کے درسوں میں بیٹھنے والے بھی، ان کا بھی مقام اللہ بلند ہونا چاہیے، عقل مند ہونے چاہیے ان کو. تو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا صحابہ کو اس نبی کی اتباع کے لیے، پیروی کے لیے، جن کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. سب کچھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا. وہ کہتے تھے چلو، چل پڑتے تھے. وہ کہتے تھے سو جاؤ، سو جاتے تھے. وہ کہتے تھے گردنیں کٹا دو، اللہ کی قسم گردنیں کٹا دیتے تھے. وہ کہتے تھے خاموش رہو تو خاموش ہو جاتے تھے. ذرا بھی چہرے مبارک پر ملال آتا تھا تو اللہ اکبر مدینے میں کوہرام مچ جایا کرتا تھا. ذرا بھی چشمے ابرو غضبناک ہوتی تھی، صحابہ کرام لرزہ برندام ہو جایا کرتے تھے. وہ تھی ان کی شان. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قرآن میں فرمایا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر تم ایمان لاؤ اس طرح سے جس طرح سے وہ ایمان لائے ہیں. کون؟ نبی کے صحابہ. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق کی تم ہدایت پا جاؤ گے. کیا پا جاؤ گے؟ یہ ہے مومنین، یہ ہے مومنین، ہدایت پا جاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر لوگ منہ پھیریں گے اس منہج اور اس طریقے سے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی لوگ شقاق میں ہیں، وہی لوگ اختلاف میں ہیں، انہی کے اندر اختلاف ہے. ان کا دل خود گروہ در گروہ، جماعت در جماعت میں ڈوبا ہوا ہے.
وہی اختلاف میں. اور آج دیکھ لو جو صحابہ کے طرز پہ نہیں ہے, جو صحابہ کے نقش قدم پہ جو صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں ہے, رب ذوالجلال کی قسم میں کہوں دنیا کا فارمولہ حق اور باطل کے پہچانے کا چھوڑ دو, ایک ہی یہی فارمولہ رکھو جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہو, وہی اس کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. لیکن جس کے درمیان اختلاف ہے, تفرق ہے, یہ سمجھ لو یہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر لوگ. یاد رکھو, یاد رکھو, جن گروہوں, جن مسلکوں, جن مشربوں, جن مذہبوں کے درمیان اختلاف ہے, اختلاف سے مراد جماعت سازیاں ہیں, دھڑے بندیاں ہیں, گروپ ہیں, ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں, یاد رکھو یہ صحابہ کرام کے طریقے پر بولو نہیں. یہ فارمولہ میں بتا رہا ہوں, جاؤ فٹ کر لو, حنفیت کو لے لو, شافعیت, اور ہمارے ملک بر صغیر میں حنبلیت تو ہے ہی نہیں, مالکیت تو ہے ہی نہیں, شافعیت بیچارے ہیں وہ بھی دبے دبائے کسی طرح سے, وہ جنوب ہند میں, بر صغیر میں, پاکستان میں سب یہ سب پورے حنفیت ہے. یہی لوگ بہت زیادہ ہمارا سابقہ پڑتا ہے اور ہم لوگ انہی لوگوں کے ماحول میں زیادہ سے زیادہ رہتے ہیں. یہی بقیہ آپ سعودی عرب میں رہتے ہو, یہاں کبھی حنبلی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کسی مفتی, کسی عالم, کسی کے منہ سے؟ ہمارے یہاں جتنا نبی کا نام نہیں لیا جاتا, وہاں حنفی کا رٹ لگائی جاتی. مسجدیں ہیں تو پھر حنفی سنی مسجد ہے کہ نہیں, احناف کی مسجد, وہ جناب علی فلانی سیرت, فلانا منقبت, فلانی منقبت, وہی سب. یہاں کبھی آپ نے سنا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب بیان ہو رہے ہیں, یا ان کے نام کی مسجدیں کہیں الاٹمنٹ ہیں یہاں پہ؟ بولو مسلمانوں, کبھی سنا ہے آپ نے؟ اپنے ملک ہی کے اندر آپ سنو گے کہ ہاں تم سعودی عرب جا رہے ہو, وہاں حنبلی مذہب چلتا ہے. وہاں کون سا مذہب چلتا ہے؟ حنبلی مذہب چلتا ہے. ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں کہ حنبلی مذہب کیا ہے. تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہے, وہ شاعر نے کہا تھا کہ موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکون, موج دریا سے یہ کہتا ہے سمندر کا سکوت, جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ گھڑا خالی ہو تو اس میں آواز بہت تیز آتی ہے چھلکنے کی. ہمارے یہاں بین ہی یہی حال ہے میرے بھائیوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. اب آج جو دھڑے بندیاں ہمارے ملکوں میں ہیں, حنفی خاص طور سے زیادہ ہیں, شافعی بھی ہیں, دو گروپ ہیں, اور ان دونوں گروپوں میں بھی آپس میں کافی لے دے ہو رہی. ہمارے ہاں ہمارے مولوی حضرات تقریر کرتے ہیں, اور میرے پاس وہ کیسٹیں موجود ہیں, اور مجھے حیرت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اصل میں یہ 4 مذہب جو تقسیم ہوئے تو اس لیے ہوئے تاکہ امت کے اندر انتشار نہ پیدا ہو, امت کے اندر انتشار نہ پیدا ہو. اس لیے ایک دور آیا کہ امت کو 4 حصوں میں بانٹ دیا گیا کہ جو چاہے ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کا ہو کے رہے. اب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جناب علی کیا 4 اماموں میں سے کوئی ایک کو چھوڑ کر ایک کی باتوں کو لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ کہنے لگے نہیں. اگر ایسا ہوگا تو ٹھنڈی میں آدم حنفی ہوگا تو وہ ٹھنڈی میں امام شافعی کے مسلک کے اوپر عمل کر لے گا, اور گرمی میں اپنے مسلک کے اوپر عمل کر لے گا. تو جہاں اس کا دل چاہے گا وہاں اس مسلک کے اوپر عمل کر لے گا, اور دوسرے مسلک کو چھوڑ دے گا. اس لیے حرام ہے کہ کوئی ایک مذہب کو چھوڑے یا ایک مذہب میں رہ کر کسی اور کے مذہب کی باتوں کے اوپر عمل کرے. جو جس کا مذہب ہے وہ اس مذہب کے اوپر عمل کرے. ہم نے کہا واہ جناب علی, یعنی آپ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی ایک مذہب کا پابند یعنی شافعی حنفی کی بات کو لے, حنفی شافعی کی بات, آپ اس کی اجازت نہیں دیتے. آپ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے امام کی کو کیسے یہ کہتے ہیں کہ جی تم جو ہے ہماری باتوں کو لو یا ان کی باتوں کو لو, ان کی باتوں کو لو؟ یہ حرام نہیں ہے کہ نبی کی باتوں کو چھوڑ کر غیر نبی کی باتوں کو لیا جائے؟ بولو, یہ حرام نہیں ہے؟ یہ تو سب سے پہلا حرام. اگر ایک امام کی بات کو چھوڑ کر دوسرے امام کو لیا تو یہ تو کفر نہیں ہوگا. کوئی بھی دنیا کا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کفر ہے. لیکن اگر نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی امتی کی بات کو لیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر باللہ ہے. یہ اتنی بڑی جھٹائی یہ لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں انتشار کے لیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی انتشار کے لیے, لیکن آپ یہ بتلاؤ کہ ہمارے ملکوں کے اندر, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے اندر جتنے بھی احناف, کیا یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں؟ بولو. یہ میاں ان میں بھی کتنے ہیں؟ قادیانی ایک الگ فرقہ, یہ بھی حنفی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں.
قادیانی بھی حنفی ہیں، شیعوں کے اندر بھی بعض فرقے حنفی ہیں، احناف ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3 بریلوی الگ ہیں اور دیوبندی الگ ہیں، اور دیوبندیوں میں بھی اب تو 2 گروپ ہو چکے ہیں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک گروپ جو مماتی گروپ ہے، اب وہ اتنا سخت ہو چکے ہیں کہ ان دیوبندیوں میں ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو حرام کہتے ہیں۔ یہ ابھی تک یہ بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کے پیچھے نماز کو حرام قرار دیتے تھے، لیکن اب یہ حنفی آپس میں بھی یہ مماتی اور حیاتی ایک دوسرے کے، یعنی ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ نبی زندہ ہیں قبر میں، دیوبندیوں کا دوسرا گروپ کہتا ہے نبی مرے ہوئے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ بریلوی حنفی، وہ بھی حنفی، ایک امام کے ماننے والے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مذہب جو بانٹا گیا تھا حنفی شافعی مالکی، اس سے انتشار ختم ہوتا ہے تو میاں تم تو کم از کم ایک امام کے ماننے والے کم از کم آپس میں بھی تو ایک رہتے، تم کیوں منتشر ہو؟ تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تم کیوں منتشر ہو؟ تمہاری دال کیوں جوتیوں میں بٹ رہی ہے؟ تم کیوں آپس میں حنفی ہو کر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر صحابہ کا طریقہ چھوڑو گے تو پھر وہیں اختلاف ہوگا، وہیں شقاق ہوگا، شقاق، جدائیگی، تفرقہ پیدا ہوگا صحابہ کے نقش قدم پر۔ تو یہ جتنے بھی ہیں یہ سب ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یاد رکھو سب کی کھسکی ہوئی ہے، کسی کی بنیاد درست نہیں ہے۔ میں بھی بتاتا ہوں ان کی بنیادیں کہاں ہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس لیے کوئی دعویٰ نہ کرے، یہ حق بات قرآن و سنت۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ صراط مستقیم کہاں ہے؟ صراط مستقیم کہاں ہے؟ ہاں، رب کے قرآن میں ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ اور سنو، کامیابی اور جنت اور جہنم کے، آخرت کے اندر کامیابی اور جنت اور فوز اور فلاح کس کو، اور شفاعت کبریٰ کس کو ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بہت بڑی کامیابیوں سے ہمکنار ہوا۔ قرآن کے اندر کوئی بھی ایک آیت کریمہ مائی کا لال یہ بتلا دے، مولوی سے پوچھو، آپ لوگوں کو تو خیر پتہ ہی نہیں ہے، اللہ ہی خیر کرے، پتہ نہیں کب سو کر کے جاگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور کب یہ مولویوں کو لڑاتے رہو گے۔ آپ لوگ لڑا رہے ہو یا آپ لوگ لڑا رہے ہو؟ عوام یہ مولویوں کو لڑنے کا موقع دیتی ہے، عوام مولویوں کو لڑاتی ہے۔ اگر عوام چاہ لے کہ ہمیں صراط مستقیم پانا ہے، مولوی اللہ کی قسم 2 دن میں سدھر جائے گا، 2 دن بھی نہیں لگے۔ یہ قرآن و سنت سے کسی کو اختلاف ہے؟ بولو تو پھر کیوں نہیں مان لیتے اس کو؟ لیکن آپ بھی بہت بڑے وکیل صفائی بنتے ہیں، جب بھی بات آتی کہتے جی ہمارے مولوی صاحب نے فرمایا۔ تیرا کون سا مولوی؟ تو نے پیدا کیا ہے، تیرے جسم سے پیدا ہوا وہ، نہ تمہارے ماں کا، نہ تمہارے باپ کا، نہ رشتے کا، نہ ناتے کا، نہ خون کا، نہ پانی کا، کسی کا نہیں۔ تمہارا کون سا مولوی؟ قبر میں جائے گا وہ۔ تمہارے تو ایک ہیں، اور وہ کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ ہم اسی ایک کی دعوت دیتے ہیں، وہی ہے رہبر، وہی رہنما، وہی مقتدا، وہی امام اعظم، وہی حکیم الامت، وہی پیران پیر، وہی سب کچھ۔ اللہ کے بعد جن کا مقام ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، بلکہ قبر ہی میں پوچھا جائے گا کہ نہیں پوچھا جائے گا؟ بولو کہ وہاں پوچھا جائے گا کہ تم امام حنیفہ کے مقلد تھے یا امام احمد بن حنبل کے؟ پوچھے گا تم حنبلی تھے کہ شافعی تھے؟ منکر نکیر آگے پوچھیں گے، ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں۔ ارے میاں وہ تو بڑی دور کی بات رہی، خود ان ائمہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈنکے بج رہے ہیں دنیا کے اندر، ان غریبوں کو خود پتہ نہیں ہے، ان بیچارے اماموں کو خود پتہ نہیں ہے، واللہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ میرے ناموں کے ڈھنکے، میرے نام کے اوپر لوگ میرے ناموں کے تووں پر اپنی روٹیاں مولہ سونپ سینک رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کو ٹکڑے ٹکڑے میں کیا ہوا ان غریبوں کو خود پتہ نہیں۔ یہ ائمہ تھے رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے معمور فرمائے، ان کی لغزشوں خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے۔ یہ ائمہ اہل الحدیث تھے، اہل الحدیث کون تھے؟ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث تھے یہ ائمہ الحمدللہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ اور میں ابھی تاریخ بتلاتا ہوں، یہ بنیادی بات سنو، کامیابی جنت سے نجات کہاں ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو تم میرے نبی کی پیروی کرو۔ اللہ کیا فرماتا ہے ویغفر لکم ذنوبکم، میرے حبیب کے پیچھے پیچھے چلو گے، گنہگار ہوگے بھی تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ بتاؤ کسی امتی کے پیچھے چلنے کی ضمانت اللہ نے لی ہے؟ لیکن لوگوں نے بتایا
ہاں اعوذ باللہ، میں کیا بتلاؤں در مختار اٹھا کے دیکھو، فتاوی حنفیہ کی، فقہ حنفیہ کی مارکۃ الآراء کتاب، کوئی مولوی ہو تو جا آئے اور اس کو میں بتاؤں کہ مولانا حنفی صاحب آپ اپنی کتاب فتاوی در مختار اٹھائیں گے، در مختار کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ بندہ بری ہے اس اتہام سے اور اس جھوٹ سے کہ امام صاحب رات کو گئے، امام صاحب کہاں گئے؟ رات کو خانہ کعبہ کی چابی مانگے تالے والے سے، اس نے چابی دے دی اور کہا کہ میں رات کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہوں، چابی دے دی، اندر گئے، ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن پڑھا۔ یہ عبادت کا طریقہ ہے؟ اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا امام جسے 70,000 حدیثیں پڑھانے کا دعویٰ، آج تک 70,000 حدیثوں کا ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فقہ حنفی کی نوک پلک اور اس کی بھویں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد سے سنواری جا رہی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ آج تک بخاری، مسلم، ابو داؤد اپنے مذہب کی باتیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ستہ سے صحیح کی جاتی ہیں۔ پتہ نہیں امام صاحب یہ 70,000 حدیثیں جو ان کو یاد تھیں، جو لکھا کے گئے، کہاں غائب ہیں، اب کب نکلیں گی اللہ ہی بہتر جانے۔ اور کسی دل جلے نے یہاں تک لکھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کی پوری کتابیں ایک صندوق میں بند ہو کر دریائے نیل کے اندر نیچے ہیں، جب امام مہدی آئیں گے، خضر آئیں گے تو اس کو نکالیں گے۔ واللہ ایسی علم گلم باتیں سنو۔ الغرض کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے آدھا قرآن ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھا، پھر دوسرا قرآن، آدھا قرآن ایک پہر، رات کے ایک پہر میں دوسرے ٹانگ کر کے یوں قرآن پڑھا۔ اب اس کے بعد میں کہنے لگے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آواز سنی کہ نہیں اے ابو حنیفہ، تمہاری عبادت سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، جاؤ قیامت تک تجھے بھی اور جتنے تیرے ماننے والے اور تیرے مذہب کے اوپر عمل کرنے والے ہیں سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ اللہ کی قسم، اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تو کروڑوں لعنتیں نازل فرما، بولو آمین، بولو آمین۔ ہے حوالہ غلط کرنے والے پر اللہ کروڑوں لعنتیں نازل فرمائے۔ بتاؤ بھیا، اب کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے پر تو ہم یہ خوش تھے کہ اللہ کے نبی جنت کی ضمانت ہیں، یہاں تو کہتے ہیں ہمارے امام کے پیچھے چلو جنت مل جائے گی۔ استغفر اللہ، اتنا بڑا کفر کر کے بھی یہ اہل سنت والجماعت، تو ہم نہیں جانتے پھر اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں۔ یہ صحابہ کے نقش قدم پر سنو، آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے۔ قیل من ابا، کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا۔ خلاص سنو اللہ کے نبی اور سنو یہ دلیلیں اس بات کی دلیل ہیں کہ فوز اور فلاح اور جنت کس کی اتباع اور پیروی پہ ملے گی؟ بولو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قرآن اور سنت کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کیا ہے؟ ضلالت ہے اور گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک، اے لوگوں میں تمہیں ایک واضح اور سیدھی شاہ راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ دن تو اپنا ہے ہی ہے واضح، یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں چلنے میں کوئی دشواری، میں وہ دین چھوڑ کے جا رہا ہوں جس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا الا ھالک، اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف، کسی اور مذہب کو اختیار کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ جن کو ہلاک اور برباد ہونا ہوگا وہی اس دین کو چھوڑے گا۔ تو بولو اللہ کے نبی تو یہ کہیں میرا دین بڑا ہی واضح اور صاف ہے، اور امتی یہ کہے کہ نہیں اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں، تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ تو بڑے بڑے تندرست لوگوں کا علاج کرنے والی کی پڑیا ہے، یہ بڑے بڑے تندرست لوگوں کے علاج کرنے والی کی پڑیا ہے۔ یہ حکیم صاحب وہ ہیں جو بیماروں کا علاج نہیں کرتے بلکہ یہ بڑے بڑے مسنڈوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث تم نہیں سمجھ پاؤ گے، یہ بڑے بڑے علماء ہی اس سے سدھرتے ہیں، جہلا عوام نہیں سدھرتے۔ استغفر اللہ، یہی مثال ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔
मुअत्ता इमाम मालिक की ये हदीस। तो इस हदीस पाक से हमें क्या मालूम हुआ? इस हदीस से इन दोनों हदीसों से हमें यह मालूम हुआ कि कुरान और सुन्नत के सिवा जितना भी है सब क्या है? दलालत है, गुमराही है और आदमी भटकने वाला है। और सुनो, इस्लाम ने तफरकाबाजी और जमात साजी या मजहब की ईजादात वगैरह से कुरान और सुन्नत से मना फरमाया, कुरान और सुन्नत ने रोका है। चुनांचे अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फी शै। ऐ मेरे हबीब, जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया, और भी तफसीर में बतलाऊंगा, तफसीर आ रही, जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया, ऐ मेरे नबी आपका ताल्लुक ऐसे लोगों से नहीं है, कुछ भी ताल्लुक आपका इन ग्रोहों और ग्रोपों से नहीं है। ये टुकड़े टुकड़े हुए, इनको होने दो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये रिवायत हज़रत उमर बिन खत्ताब कह रहे हैं कि हजरत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा इन्नल लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन। ऐ आयशा, तुम जानती हो कि जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और गिरोह गिरोह बट गए, वो कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हुम असहाबुल बिदअ व असहाबुल अहवा। वो लोग हैं जो बिदती हैं और अपने नफ्सों की पूजा और पैरवी करते हैं। नफ्स जिस बात की तरफ, बिदती। आज कौन बिदत से बचा हुआ बताओ? जितने हनफी टोटल, माजरत के साथ, आपका जुर्म नहीं है। आपको किसने कहा हनफी बनने के लिए? आपको कहा गया कि अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो। आपको मौलवियों ने हनफी का प्याला पिलाया हुआ, इसलिए आप अपने आप को हनफी की रट लगा रहे हो। लेकिन जो हनफी, अगर उससे पूछो इमाम अबू हनीफा का नाम क्या था, तो उस बेचारे को यह भी नहीं मालूम है कि इमाम साहब का नाम क्या था रहमतुल्लाह अलैह। उसे यह भी पता हनफी तो हम हैं अगर माना जाए, क्योंकि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो नक्शा बतलाया, जो तौर तरीका बतलाया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर। और सुनो, हकीकतें अभी मैं बताऊंगा मेरे अजीजों, गौर से सुनना समझ के। मैं अर्ज ये कर रहा था कि इमाम साहब रहमतुल्लाह, तो ये जो है ये बिदती जितने भी हमारे मुल्क के अंदर अहनाफ, इनका एक भी शख्स इल्ला मन रहमल्लाह, एक दो को छोड़कर किसी का भी दामन बिदअत और शिर्क से महफूज नहीं है। और मैंने चैलेंज किया है किसी कैसेट में कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रियाल दूंगा। हालांकि मैंने देखा नहीं है, ना मेरे बाप दादाओं ने देखा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसलिए मैंने ये चैलेंज किया था कि तुम अहले देवबंद को, बरेलवियों को तो छोड़ो, वो तो सर से लेकर पैर तक इमाम अहमद रजा खान के मोहब्बत में उनके उसमें डूबे हुए हैं। मैं इन असहाबे तकवा और असहाबे जुब्बो दस्तार, जो अपने आप को बहुत बड़ा मुआहिद समझते हैं और हिंदुस्तान में बैठ बैठ करके पंफलेट छेंटते हैं कि हम सबसे बड़े मुआहिद हैं, ये बरेलवी बिदती हैं, मुशरिक हैं। हमने कहा तुम्हारे ही भाई हैं, तुम ही इन्हीं नस्ल से हो, तुम्हारे एक खून है, तुम्हारा खामखा इनको नफरत करते हो बेचारों को। वो कहते हैं, उनको मैंने कहा तुम शिर्क की ऐसी तारीफ करो जिससे उलमाए देवबंद बच जाएं। अल्लाह की कसम, मैं 1 करोड़ रियाल देने के लिए तैयार हूं। शिर्क की ऐसी तुम तारीफ करो जिससे कि बोलो तुम्हारे उलमा के दामन बच जाएं। शिर्क नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। जिसका अकीदा ये हो हकीमुल उम्मत का कि कासिम नानोतवी साहब दिल के भेदों को जानने वाले, दारुल उलूम देवबंद में झगड़ा हो उनके झगड़ों को मिटाने वाले, मौलाना महमूदुल हसन जिनके कुरान पर पाबंदी लगी सऊदी अरब में छपने के बाद, जब पता चला कि इसमें बदअकीदगी का घोटाला है, ममलकत सऊदी अरबिया ने पाबंदी लगाई। उनके अकीदे, उन्होंने तौबा कर रहे हैं कि हाँ हजरत हम तौबा करते हैं। उन्हें यह भी तौफीक नहीं हुई कि उन हाजी रफ़ीउद्दीन साहब से कहें कि जनाब आली जब वो मर गए कासिम नानोतवी साहब, तो फिर कब्र फाड़ करके कैसे आए, जिस्म के ऊपर कपड़े कहाँ से मिले उनको? खत वत किसी ने बनाया था कि नहीं बनाया था, या ऐसे ही आ गए? कैसे पता चला? अस्तगफिरुल्लाह। जिनके अकीदे ये हो कि कब्रों से फैद हासिल करें, जिनके अकीदे ये हो अस्तगफिरुल्लाह तसव्वुफ, जो गर्क हो, वो क्या कर सकते हैं? तो अर्ज करने का मतलब यह है कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही जो दीन को तकसीम करते हैं, दीन को बांटते हैं, तफरकाबाजी करते हैं, वो असहाबे बिदा हैं, असहाबुल बिदा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बिदती हैं और अपने अपने नफ्सों की पूजा करते हैं, वो अपने अपने नफ्सों की पैरवी करते हैं। लैसा लहुम तौबा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं उनके लिए तौबा है ही नहीं है। अना मिनहुम बरीउन व हुम मिन बुरा, मैं उनसे बेजार हूं, वो मुझसे बेजार हैं। अल्लाह अकबर। ए बिदत की रसियालो, मौलवियों, शेखुल हदीसो, अज़मतों की पगड़ियां लगाने वालों, मसनदों पर शिर्क और बिदअत का दर्स देने वालों, उम्मत मोहम्मदिया को गलत सलत मजहबों में अटका कर तुम अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। क़यामत के दिन यही उम्मत इंशाअल्लाह तुम्हारे गिरबान पकड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन लोगों यहां तो कम से कम सुधर जाओ। हुज्जत तो मैं कायम कर रहा हूं ना तुम्हें। अरे ऐसी तौबा करो कि अल्लाह उनकी मनहूस शक्ल ही ना क़यामत के दिन दिखलाए। समझ आई कि नहीं आई? हाँ,
ایسے بدبودار لوگوں کی شکل میدان محشر میں بھی اللہ نہ دکھلائے. دور رہو اور دیکھو تو کس کو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول. یہ روایت طبرانی کے اندر ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سنو. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نبی آئے اللہ نے ان کے لیے ایک امت تیار کی. ان کی امت تھی ان کے ساتھ. تو ان کی امت میں ان کے مرنے کے بعد، اس نبی کے چلے جانے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا کان لہ فی امتی حواریون، جو ان کی امت تھی اس امت میں اس نبی کے دوست بھی تھے کچھ، واصحاب، اس کے صحابہ تھے. جو بھی نبی آیا اس کے کچھ نہ کچھ دوست، اس کے کچھ نہ کچھ حواری مواری صحابہ بنے. یقتدون بسنتہ، جو وہ نبی کے دوست ان کی سنتوں پر، طریقے پر چل رہے تھے. ویقتدون بامرہ، اور ان کے حکم کی پابندی وہ ان کے صحابہ کر رہے تھے. ثم انها تخلف من بعدهم خلوفا يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جتنے یہ نبیوں کی تاریخ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے سب کے پاس ان کے ارد گرد رہنے والے، ان کے شاگرد، ان کے صحابہ، سمجھ رہے ہیں، اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، ان کے حکم کی پابندی کرنے والے. لیکن جب وہ ان کے صحابہ ختم ہو گئے تو بعد میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ وہ کام کرتے ہیں، وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کرتے، وہ باتیں کہتے ہیں جس کو وہ خود نہیں کہتے، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ہی نہیں دیا گیا. وہ کام کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی اتباع وہ نہیں کرتے. وہ لوگ اب امتی کے پیچھے چلتے ہیں، امتیوں کی اتباع کرتے ہیں. یقولون ما لا یفعلون، وہ بات کہتے ہیں جو خود کرتے ہیں نہیں کرتے. کہاں کرتے ہیں؟ اسٹیجوں پر بیٹھ کر نبی کے فضائل، مناقب اللہ تک پہنچایا ہوا لوگوں نے. ہاں اللہ کی کرسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا ہوا، عرش پر بٹھا دیا اللہ کے نبی کو. لیکن نبی کی سنتوں، اللہ وہ تو زہر حلال ہے ان کے لیے، وہ نہ کہو. ایک مولوی تھا، تقریر کیا بڑی لمبی چوڑی، رو کر اللہ کے نبی چٹنی کی روٹی کھاتے تھے. واقعہ قصہ ہے. گاؤں والوں نے جب کھانے پہ بیٹھا تو چٹنی روٹی رکھ دی، رونے لگا. پھر کہنے مولوی صاحب اب کیوں رو رہے ہو؟ وہ تو نبی کی تعریف محبت میں رو رہے تھے، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا ظالموں، کہا چٹنی روٹی تو آپ نبی کی تعریف کر رہے تھے کہ چٹنی روٹی کھاتے تھے، تو ہم نے چٹنی روٹی کہا اللہ کے نبی سے آپ کی بڑی محبت ہے اس لیے ہم نے چٹنی روٹی دے دی. تو کہا ظالموں، رلائی آ رہی ہے. کہا کیوں آ رہی ہے رلائی؟ کہا اس لیے کہ تم نے مجھے نبی کا برابر بنا دیا، نبی کا ہم مثل بنا دیا. ہم کہاں نبی کی طرح ہو سکتے ہیں؟ ہمیں نبی کا برابر بنا دیا، اس لیے رو رہے ہیں. تم کتنے جاہل. تو چت بھی ان کی، پٹ بھی ان کی. ہاں یہ ایسے گیم کھیلتے ہیں اللہ کی قسم، ادھر بھی ان کی، یہ بھی ان کی، یہ بھی ان کی. میں کہا یار اعوذ باللہ، اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو، اعوذ باللہ. سنو تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فمن جاہدہم، ایسے برے مولویوں سے، ایسے برے لوگوں سے، ایسے ناخلف لوگوں سے جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ان سے جہاد کرو. ان سے کیا کرو؟ ان سے جہاد کرو. اور جہاد کا معنی بڑا وسیع ہے. پہلے ان سے لڑو کیونکہ یہ امت کے اندر گمراہی پھیلاتے ہیں. جو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے جہاد کرو تو وہ مومن. ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں الحمدللہ. ہاتھ کا موقع آئے گا تو ہاتھ بھی کبھی صاف کر لیں گے، لیکن ابھی ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں. اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ ایسے گندے مولویوں کے چکروں میں بولو نہ. اور جو شخص زبان کی بھی طاقت نہ رکھے اپنے دل سے جہاد کرے. اور اگر دل سے جہاد کا مطلب یعنی نفرت کرے مولویوں سے، گندے بولو گندے، جیسے تم گندے انڈوں کو پھینک دیتے ہو ایسے گندے مولویوں کو بھی. اور گندے مولوی کی پہچان کیا ہے؟ جو بدعتی ہو، مشرک ہو، گندا مولوی. بات خلاص ہے کہ نہیں؟ جو بدعتی اور مشرک ہو وہ کیا ہے؟ وہ مولوی کہاں کا ہے؟ وہ عالم کا، وہ تو مقلد ہے، جاہل ہے. مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس وراء ذلك من الایمان حبۃ خردل. اگر یہ بھی تمہارے دلوں میں نفرت نہیں رہی، نہیں کوئی بات نہیں، حکومت اسلامیہ قائم کرنا ہے، سب مل جل کے رہو. شیعوں کے ساتھ بھی کھا رہے ہیں، ان حنفیوں، دیوبندی، بریلی، سارے کے ساتھ سب چوچو کا مربع بنا کر. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے آدمی کے سینے میں ایمان ہی نہیں رہتا.
یہ سارے بے ایمان ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ، اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا. یاد ہے، جو چوچو کا مربع بنا کر پالیسی، سیاست، اپنا ووٹ، اپنی گدی، اپنی کرسی لینے کے لیے یہ تمام سب گیم کھیلتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے سینوں میں ایمان ہی نہیں رہتا ہے. اللہ کے نبی، اور یہی عبداللہ ابن مسعود ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا خط لنا رسول اللہ خطن. سنو، اللہ کے نبی نے ایسے تنہا نہیں چھوڑا اپنی امت کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی. ثم قال هذا سبیل اللہ، اور اس لکیر کے اوپر انگلی رکھ کے آپ نے فرمایا، کہا یہ اللہ کی راہ ہے. یہ کس کی راہ ہے؟ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر کچھ لکیریں اس لکیر کے دائیں دائیں اور بائیں بائیں کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وقال هذا سبل، اور آپ نے فرمایا یہ جو دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی لکیریں جا رہی ہیں یہ راہیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ راہیں ہیں. علی کل سبیل منہا شیطان، ان راہوں پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے اور تمہیں کیا کر رہا ہے؟ یدعو الیہ، بلا رہا، آ جاؤ، یہ جنت کی راہ، آ جاؤ. یہ کہاں کی راہ ہے؟ جنت کی راہ. ہاں یہ جنت کی راہ. وہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ جنت کی راہ ہے. وقرأ، اور اللہ کے نبی نے آیت پڑھی کیا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سنو میری امت کے لوگوں، انگلی بیچ کی والی لکیر پر رکھ کے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میری سیدھی راہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اس راہ کی اتباع کرو. لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ دائیں بائیں مت جھانکنا، ان راہوں کی طرف نہ جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کیونکہ یہ تمہیں صراط مستقیم سے ادھر ادھر بھٹکا دیں گی، ادھر ادھر بہکا دیں گی. بتاؤ یہ راہ نبی کے زمانے میں تھی کہ نہیں تھی؟ صحابہ کے دور میں تھی کہ نہیں تھی؟ پھر آج یہ راہ گڈمڈ کہاں سے ہو گئی؟ آج نہیں ہے یہ راہ، بولو. تو پھر وہ کہاں ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حنفی بن جاؤ جنتی ہو جاؤ گے. وہ کہہ رہا ہے ہمارے امام جی کے پیچھے چلو گے تو کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے تمہارے گناہ اللہ نے بخش دیا ہے، خلاص. عیسائیوں کی طرح، کرسچنوں کی طرح. وہ کہہ رہا ہے بریلوی بن جاؤ، امام احمد رضا فاضل بریلوی کے نقش قدم پہ چلو جنت میں جاؤ گے. ان کے علاوہ سارا مذہب، سارا مسلک کیا ہے؟ گمراہ کا ہے، جہنم کا ہے. دیوبندی کہہ رہا ہے ہمارے مذہب پہ آ جاؤ، سب جنت کی راہ ہے، وہی سبیل المومنین ہے. کہاں ہے اللہ کے نبی کی راہ؟ کہاں ہے؟ نہ دیوبندی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ بریلوی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، نہ صوفی کی راہ اللہ کے نبی کی راہ، تیجانی کی، نہ قادری کی، نہ چشتی کی. اللہ کے نبی کی راہ کون سی ہے؟ بولو. قرآن اور سن، حدیث. یہ کس کی راہ ہے؟ یہ اللہ کی راہ ہے. اور دائیں بائیں جتنی بھی راہ ہیں شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں اچکنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. دوستو یہ ہے خلاصہ اور نچوڑ اسلام کا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، اور وہ نچوڑ یہ ہے مختصر کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے تابعدار بن جاؤ. بس تم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ ایک اللہ کا، اور کس کا؟ ایک رسول اللہ. خلاص اسی کے تابعدار بن جاؤ. جنت میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ ایک مولوی بڑی شاندار تعبیر کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میاں جھگڑے مت کرو، یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہے نا، ان کی مثال ایک محل جیسی ہے. محل سمجھ رہے ہیں؟ محل، قلعہ، ایک گھر جیسی ہے. ایک گھر کا دروازہ مغرب کی طرف ہے، ایک گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہے، اسی گھر کا دروازہ شمال کی طرف بھی ہے، اور اسی گھر کا دروازہ کس کی طرف ہے؟ جنوب کی طرف بھی. جیسے یہ مسجد ہے، ادھر بھی ایک دروازہ ہے مغرب کی طرف، ادھر بھی ایک دروازہ مشرق کی طرف، ادھر بھی ایک دروازہ شمال کی طرف، ادھر بھی ایک دروازہ کس کی طرف؟ جنوب کی طرف. اس نے کہا بعین ہی اسی طرح سے یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو دروازے ہیں، یہ جو حنبلیت کی طرف سے آ رہا ہے، جیسے کوئی مشرق کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آتا ہے، مغرب کی طرف سے جو آئے وہ بھی مسجد ہی میں آئے گا، جو شمال کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آئے گا، جو جنوب کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آئے گا. تو جو حنفی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، جو شافعی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، جو حنبلی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے. تو یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب دروازے ہیں. ان دروازوں سے جس دروازے سے جو کوئی جائے، داخل تو اسلام کے محل ہی میں ہوگا. داخل کہاں ہوتا ہے وہ؟ بولو. اسلام کے محل ہی میں ہوتا ہے نا. بڑی پیاری بات ہے کہ نہیں؟ بولو. کتنی بھولی بھالی بات ہے. لوگ ہاں یار واقعی مولوی نے
بڑا پیارا نسخہ بتلایا، لیکن اس کو عوام نہیں سمجھتی. عوام بیچارے ہاں بڑی نعرے تکبیر لگ گئی، حضرت علماء حق علماء فلاں، علماء حق علماء فلاں، علماء حق علماء فلاں کے نعرے لگ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ذرا سوچو مسلمانوں، میں تمہیں فکر دے رہا ہوں، پوچھو اس بیان کرنے والے سے کہ حضرت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محل ہے، اس محل کے 4 دروازے ہیں، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آیا، تو یہ 4 دروازے جو اس محل، یہ بتاؤ یہ محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ بولو، تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ آخر محل بنانے والا کون؟ اسلام ایک محل ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کو آپ نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ یا اللہ نے بنا کے یہ محل بھیجا تھا؟ تو یہ بتاؤ کہ یہ محل کے 4 دروازے نبی کے زمانے ہی سے تھے؟ تم کہو گے نہیں تھے. کیوں؟ حنفی شافعی مالکی 400 برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں. کتنے برس کے بعد؟ ابھی میں بتاتا ہوں. 404 صدی ہجری میں. تو ان سے کہو جب اسلام ایک محل کی طرح ہے تو یہ بتاؤ یہ 4 دروازے یہ نبی کے زمانے میں تھے؟ کہے گا نہیں تھے. نہیں تھے. ظاہر کون کہے گا تھے؟ یہ حنفی شافعی کیا ہے کہ نہیں؟ تو ان سے پوچھو تو اس محل میں داخل ہونے کا نبی کے زمانے میں کوئی دروازہ تھا؟ تو کہے گا ہاں دروازہ تو تھا بے شک. تو ان کو کہو پھر وہی دروازہ بتاؤ، وہ دروازہ کدھر ہے جو نبی کے زمانے میں دروازہ تھا؟ یہ تو 400 برس کے بعد تم نے چور دروازے کھولے ہیں. کتنے برس کے بعد؟ 400 برس کے بعد یہ چور دروازے تم نے 4 کھولے. آج تم ہمیں پٹی پڑھا رہے ہو، ادھر سے آئے وہ بھی اسلام میں، ادھر سے آئے وہ بھی اسلام میں. بیٹا یہ بتلا کہ نبی کے زمانے کا دروازہ کدھر گیا؟ آخر اس محل میں داخل ہونے والے نبی کے زمانے میں مسلمان بنتے تھے کہ نہیں لوگ بنتے تھے؟ تو وہ دروازہ کہاں گیا؟ کس نے بند کیا وہ دروازہ؟ اللہ کے نبی بند کر کے گئے، مر کے گئے تو بند کر دیا اللہ کے نبی نے. بولو کس نے بند کیا؟ وہ دروازہ کہاں؟ اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی مسلمانوں؟ یہ مولوی کیسا ہے، اب کیسا ہے، اب سنو سمجھو. یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا؟ جھوٹ کی، تسلی کی. ہاں جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت، جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت خیر الورا، صادق و کامل وہی ہے امت خیر الورا. ہے اگر منظور اے یارو رضائے کردگار، ہے اگر منظور یارو، ہے اگر منظور اے یارو رضائے کردگار، تو پکڑ لو دانتوں سے اپنے سنت خیر الورا، تو پکڑ لو دانتوں سے اپنے سنت خیر الورا. ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا. تو میرے بھائیو یہ وہ دین ہے جو کہاں بنایا گیا؟ عرش بری پر بنایا گیا، آسمان پر بنایا گیا اور زمین پر لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، جس کا معجون کیا ہے، جس کا نچوڑ کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ آسمانی دین ہے. یہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے ماننے والوں کی تاریخ کیا ہے؟ آسمان سے ملی ہوئی ہے اس کی تاریخ. یہ دین کون سا ہے؟ آسمانی دین ہے. ہاں اس کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ عرش بری سے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس دین کو. یہ آسمانی دین ہے اور اسی کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے سب کفر ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ پیرہن صدری امامہ سے نہیں پرہیزگار، پیرہن صدری امامہ سے نہیں پرہیزگار، اہل تقوی کا قبا ہے سنت خیر الورا، اہل تقوی کا قبا ہے سنت خیر الورا. اور ہم کو بس کافی ہیں 2 مہدی ہدایت کے لیے، ہم کو بس کافی ہیں 2 مہدی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا. اور جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا. اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی اور مذہب کوئی اور دین اختیار کیا تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گمراہیت میں چلے جاؤ گے. یہی وہ دین ہے جس پر صحابہ کرام کاربند تھے، تابعین تبع تابعین چلتے رہے. اختلافات رونما ہوئے مگر مذہب نہیں بنے، اختلافات پیدا ہوئے فروعی چیزوں میں. جہاں 4 برتن ہوتے ہیں کھنک ضرور ہوتی ہے، لیکن کوئی صدیقی مذہب بنا،
کوئی فاروقی مذہب بنا، کوئی علوی مذہب بنا، کوئی عثمانی مذہب وجود میں آیا، کوئی طلحہ زبیر نے مذہب بنایا، نہ، مگر کیوں؟ اس لیے کہ نیتیں صادق تھیں، سچی تھیں، سب کی نظروں میں اللہ کی رضا سب کا مقصود اور منظور تھی، اور قول الہی انہیں اپنی طرف فوری طور پر کھینچتا تھا۔ جب کبھی اختلاف ہوتا وہ اللہ کا فرمان انہیں پکارتا تھا، اور وہ اللہ کا فرمان کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر ایمان ہے تمہارے دلوں میں، سنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر کہیں تمہیں اختلاف ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حکمران ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر تم ان کے فتووں پر مطمئن نہ ہو، تمہارا اختلاف ہو جائے، مولوی اپنی رائے سے کوئی بات کر رہا، مفتی صاحب اپنی رائے سے دے رہے ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں، امام ہیں، پھلاں ہیں، ڈھکا ہے، کچھ بھی ہے، اے لوگو اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل کہاں ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آؤ، قرآن کی طرف اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف اگر ایمان لاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ذالک خیر واحسن تاویلا، تمہارے لیے سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین تعویل یہی ہے، فالتو تعویلات نہ کرو، سب سے بہترین بات یہی ہے، کہیں جھگڑا ہو، کہیں اختلاف ہو، ان سے کہہ دو یارو لڑو مت، فرقہ نہ بناؤ، جھگڑا نہ کرو، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بدلا دو، رب کی قسم ہے ہم سر جھکا لیں گے، مان لیں گے، کیوں لڑائی کرتے ہو، کیوں پھڈے کرتے ہو، کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ بولو آسان بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ لیکن جس دن یہ آپ کہو گے نا تو وہ ہوشیار مولوی کیا کہے گا معلوم ہے؟ کہے گا اچھا ارے بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، سنو سنو، اللہ کے نبی کھڑے ہو کے مونتے تھے، تم بھی منہ تو کھڑے ہو کر کے، استغفر اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے، بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور اگر تم حدیث پہ عمل کرتے ہو تو تم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ کہے گا تم تو انڈے کھاتے ہو مرغیوں کے اور کہتے ہو قرآن حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو انڈے کھاتے ہو، بتاؤ اللہ کے نبی نے انڈا کھایا ہے یا انڈا حلال ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے حدیث؟ پھر کیا کرو گے؟ یہ سمجھ لو یہ مردود ابو جہل کا باپ ہے، جو کوئی یہ بات کرے نا وہ سمجھ لو یہ ابو لہب ابو جہل کے نقش قدم پہ چل رہا، یہ خبیث ہے، یہ گیا، یہ کھسکی، اس کی کھسک گئی بنیاد، اس کی گیا، یہ گیا کام سے، بھی اس کے اوپر انا للہ پڑھ دو، پھر انا للہ و انا، ہاں کہہ دو تو گیا کام سے، بس تیرا کام ہو گیا بیٹا، اب تو پگڑ نہیں، تو کہہ دے ہم جبریل امین سے مضافہ کر کے آئے ہیں۔ ہم ماننے والے تجھے جو ایسی گندی باتیں کرے اس سے کہو ہاں ہم کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں تم یہ بتلاؤ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کب کیا، کہاں کیا؟ صحیح بات ہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت بے شک، لیکن اللہ کے نبی نے کب کیا؟ ظالموں، اللہ کے نبی کی تو یہ بات اگر کوئی یہودی کوئی نصرانی کہتا، اللہ کی قسم ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، تو نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے حنفی مذہب کے گھمنڈ میں اللہ کے نبی کے اوپر تو توہین کر رہا ہے مردود، اس کو بولو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک قوم کے گھور کے پاس ہے جہاں گندگیاں تھیں، وہاں بیٹھنا مشکل تھا، اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے اپنی امت کو یہ درس دیا، اے میری امت کے لوگوں، جہاں کہیں تم بھی اس طرح کا معاملہ پاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر کے اپنا کام بولو چلا لیا کرو، جیسے میں نے اپنا کام چلا لیا ہے ویسے بیٹھ کر کے ہی سنت ہے، لیکن کبھی کبھی اس طرح کے مواقع آ جائیں گے تو کھڑے ہو کر کے بھی بولو۔ ہاں بڑے انگلینڈ جاتے ہیں یہ لوگ، وہاں کے حمامات کیسے ہیں، ان سے کہو ملا جی تم وہاں بیٹھ کے کرتے ہو پیشاب، سارا منہ میں آئے گا، یہی نہیں ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھ لو، یہ بیٹھ کے کریں تو سب منہ میں آئے گا، ان کے نیچے سے نکلے گا منہ میں آئے گا، ان کے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا کرو گے ایسے موقع پر؟ ایسے موقع پر اللہ دیکھو، یہی ہے دین کی آسانی، یہی ہے کیا دین کی، اسلام میں آسانی ہے، وضو ہے، بیمار ہو ٹھنڈا پانی نقصان دہ ہے، تیمم کر لو، کیا کر لو؟ تیمم کر لو، مریض ہو اللہ اکبر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، ملا مذاق اڑائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں تو جاہل ہے، ابو جہل کا باپ ہے تو خبیث، ابو جہل نے بھی ایسی بات نہیں کی ہوگی۔ مرغی کا انڈا حلال ہے کہ حرام؟ اسے کہو اس سے اور مرغی کے انڈے کی کیا نسبت ہے؟
کہے گا بھینس کا دودھ پینا حلال ہے؟ ہاں، ایسے ایسے استحالے کرے. جب گوشت کھانا حلال ہے تو بھینس کا دودھ کہہ دو تم حرام کا فتویٰ اپنے اپنے دارالعلوموں سے منگوا کے دے دو، ہم آج ہی سے چھوڑ دیں گے، جاؤ. ہے کہ نہیں؟ ایسے لوگوں کو کیا جواب دو کہ مولوی صاحب چلو انڈا حرام ہے، بھینس کا گوشت حرام ہے، دودھ حرام ہے، اپنے دارالعلوم سے فتویٰ نکلوا کے دے دو، ہم مان لیتے ہیں. چلو تمہاری مان لیتے ہیں بھائی، دلیل کے ساتھ دے دو، ہم تمہاری بھی بولو مان لیتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ائمہ محدثین رحمہم اللہ سب کے سب کا یہی منہج اور طریقہ تھا. کیا کہ جب بھی کہیں اختلاف ہوتا تھا، جھگڑے کی بات آتی تھی، وہ قرآن و سنت کی طرف آ جاتے تھے. سب کا قرآن و سنت کے اوپر قائم رہنا، دائم رہنا تاریخی طور پر ثابت ہے. مگر کچھ فتنے دور صحابہ سے سر ابھار چکے تھے. دور عثمانی ہی میں عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی، جو کھلم کھلا یہودی مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے انڈر گراؤنڈ سازشیں کرنا شروع کی. اور یہ عبداللہ ابن سبا کو سب مانتے ہیں کہ یہودی خبیث مسلمان بن کے حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں پر آ کے بیعت کی، اور اسی خبیث کی وجہ سے خلیفہ رسول داماد رسول شہید کر دیے گئے. حضرت علی کی بھی شہادت، حضرت حسین، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ اور دیگر سب کی یہ جنگیں اور لڑائیاں، اور یہ عائشہ اور علی کے یہ سب سبائی تحریکوں کی ایک وہ تھی. یہ فتنے اسی دور میں شروع ہو چکے تھے، اور رفتہ رفتہ یہ فتنے افتراق کی بیج بو رہے تھے. علی کے زمانے میں خوارج کا فتنہ نکلا، شیعوں کا فتنہ نکلا، جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے اور کہتے تھے ہم علی کے عاشق ہیں. اور انہی کے زمانے میں ایسا بھی فتنہ نکلا جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ علی اللہ ہیں. علی کون ہیں؟ علی اللہ ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت رواں ہیں. ہاں، ان کو جب بھی پکارو مدد کے لیے اللہ جیسے تیار ہے، اسے علی بھی تیار. ایسے ایسے بدعقیدگی کے فتنے شروع ہوئے، اور اسلامی فتوحات جاری تھیں. اور لیکن میرے بھائیوں، ہر دور میں حق پرست موجود رہے، اور اسلام کا علم اور اس کا جھنڈا ہر میدان میں گاڑتے رہے، اور آج بھی الحمدللہ گاڑ رہے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ گاڑتے رہیں گے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بول بھی مگر برا ہو یہودیت کا، جس نے مختلف رنگ اور بھیس بدل کر مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں مات دینے کی کوشش کی اور قسم کھائی ہوئی تھی، اور وہ کامیاب بھی ہوئے. یہودیت کا سب سے پہلا حملہ کس کے اوپر تھا؟ جڑ کے اوپر تھا. کس کے اوپر تھا؟ یعنی اصل وصول کے اوپر تھا، عقیدے کے اوپر تھا. اس نے امت کے عقیدوں میں فساد پیدا کر دیا. آج عقیدوں کی بنیاد پر لوگ بٹ گئے. جو باقی بچے ان کے اندر کیا کیا اس نے؟ جب دیکھا کہ یہ لوگ، تو ان میں کیا کیا؟ فساد پیدا کیا، تفرق کا. اور پھر جماعتوں اور فرقوں کے تئیں اللہ اکبر یہ فتنے بڑھتے رہے، مگر اہل حق اسلام کے دونوں چشموں یعنی قرآن و سنت سے فیضیاب ہوتے رہے، اور ان فتنوں کا ڈٹ کر انہوں نے مقابلہ کیا. بالآخر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ اسلام کو پھلنے پھولتے 300 برس ہو گئے. کتنے 100 برس؟ 300 برس ہو گئے، اور یہ فتنے پلتے رہے، چلتے رہے. چوتھی صدی کا زمانہ آیا اور 5 مذاہب کی بنیاد پڑی. کتنے مذاہب کی؟ 5. اب کہو گے یہ 5 اب آئے ہیں. یہ میں بنیاد آپ کو بتا رہا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب نے تو 4 مذہبوں کی جڑیں کاٹ دیں، تو ہم کہاں جائیں؟ آخر ہم کس پہ رہیں؟ کس شاخ پہ اپنا نشیمن بنائیں؟ تو ہم نے شاخ نہیں، آپ کو ہم نے محل میں بٹھا دیا ہے. اور وہ محل کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنتیں. وہ محل وہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے اور جس کی طرف بلانے والے حضرت محمد الرسول اللہ. وہ محل اس لیے شروع میں بتلا دیا ہے تاکہ گھبراؤ مت. اب آؤ ادھر گند سنو. ادھر اب کیا سنو؟ ہاں، یہ اسٹوری سنو گند کی. یہ 5 مذاہب بنے، 5 مذاہب کی بنیاد پڑی. اندھی تقلید جس نے اسلام نے جاہلیت سے تعبیر کی ہے وہ امت میں پیدا ہو گئی. اتباع کے وہ ہیرے اور اطاعتوں کے وہ جوہر جو سینوں میں محبتوں کے جوت جگائے ہوئے تھے وہ مدھم پڑنے لگے، اور دلوں میں کسی اور کی محبت نے جنم لینا شروع کیا. اور یہ کرشمہ تھا تقلید کا. وہ تقلید جو زہر ہلاہل سے بھی بدتر ہے. وہ تقلید جس کی پیدائش کا زمانہ 400 برس نبی کے زمانہ نہیں، جس کی پیدائش کا زمانہ اللہ اکبر. بتاؤ کب پیدا ہوئی یہ تقلید؟ کوئی مائی کا لال بتائے. 1 ریال انعام دوں گا میں. 1 ریال انعام. تقلید کی پیدائش کب سے ہوئی ہے؟ بولو. 1 ریال انعام ہے پیپسی پینے کے لیے. چلو امریکہ کا بائیکاٹ کرو، چلو جوس پی لو، ہے کہ نہیں؟ 1 ریال انعام میں نکال رہا ہوں. 1 ریال. بتاؤ تقلید کا زمانہ کب سے؟ نہ میں بتاتا ہوں. بتاؤ، نہیں معلوم ہے کسی کو؟ 1 ریال. کوئی اس کا طلبگار نہیں. اب سنو، میں ہی رکھ لیتا ہوں، میں ہی بتاؤں گا. مجھے پتہ ہے نہیں معلوم ہے. آپ کو کہاں بتایا گیا جناب علی؟
آپ کے پاس اتنا علم ہوتا تو اتنی جلدی گمراہ نہ ہوتے آپ۔ میرے بھائیو، علم حاصل کرو، اور یہ علم قرآن و سنت کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد پڑھو، سنن نسائی پڑھو، ترمذی پڑھو۔ سنو، تقلید کی بنیاد پڑی ہے کب؟ تقلید یہ جو زہر حلال ہے، یہ 400 برس کی پیداوار نبی کے بعد کی نہیں، بلکہ اس زہریلے پیڑ کو قوم نوح نے لگایا ہے۔ قوم نوح سے اندھی تقلید اور باپ داداؤں کی تقلید کی ابتدا ہوئی ہے۔ قوم نوح جنہوں نے 1000 برس تک اپنی قوم کو توحید کا درس دیا اور توحید کی دعوت دی، لیکن اس توحید کے دعوت دینے کے باوجود بھی اللہ اکبر، وہ قوم اور یہ اتنی بدترین قوم تھی جس نے یہ اندھی تقلید کا پیڑ لگایا، اتنی اللہ کی بدترین قوم تھی کہ اللہ نے اس کو پانی کا عذاب دے کر ایسا مارا پوری دنیا ہی صاف ستھرا کر کے خلاص سب کے نام و نشان مٹا دیے۔ اتنی بدترین قوم تھی یہ۔ اور سنو، 1000 برس تک دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کا جواب کیا تھا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ سنو نوح یہ جو دعوت دے رہے ہیں توحید کی، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے باپ دادے جو کر رہے تھے، ود کو پوج رہے تھے، سوا کو پوج رہے تھے، یعوق کو پوج رہے تھے، یغوث کو پوج رہے تھے، اور نصر کو پوج رہے تھے، ان کو چھوڑو مت، یہ باپ داداؤں سے روش چلی آ رہی ہے، اس کو قائم ہو۔ بولو، یہ تھی اندھی تقلید جو کہاں سے چلی تھی؟ بولو، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مقلدوں کو، اندھے مقلدوں کو کیا کر دیا؟ تہے آب غرق کر دیا۔ تہے آب کیا کر دیا؟ غرق کر دیا۔ اور پھر یہی لوگ ایسی اندھی تقلید آخری، اور یہی چلتی رہی روش تمام نبیوں کے زمانوں میں۔ حضرت قوم عاد کے پاس یعنی قوم سمود، قوم عاد، اور یہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے ساتھ یہی معاملہ رہا، اور سبوں نے کہا یہی جواب دیا جو قوم نوح نے جواب دیا تھا، کیا؟ اپنے باپ داداؤں کے نقش قدم پر، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور انہوں نے کہا ایک نبی، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو قوم نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے معبودوں کو چھڑا کر ایک معبود کی عبادت کریں؟ یعنی اللہ کو تو ہم پوجتے ہی ہیں، لیکن یہ بیچارے سفارشی ہیں، ان کو بھی کچھ ہدیے تحفے دے دیتے ہیں، تو کیا ان کو چھوڑ دیں؟ یہ تو باپ داداؤں سے چلے آئے۔ بین ہی اسی طرح سے آج کے زمانے میں اگر آپ کسی سے کہیں ایک امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تو کیا کہیں گے؟ اور یہ چاروں اماموں کو کیا کریں گے؟ 4 امام، اس کا تو مذہب ہی نہیں ہے، لا مذہب ہے۔ اجعل الامام اجعل الائمۃ اماما واحدا، ان اماموں کو چھوڑ کر ایک امام مان لیں۔ ان سے کہو کیوں اس امام کو نہیں مانتے؟ کہتے ہاں نا مانتے ہیں، لیکن یہ بھی تو ہے نا بیچ میں۔ بالکل واللہ بتلا رہا ہوں، یہ ابو جہل نے کہا تھا خبیث نے کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے تمام معبودوں سے رشتے توڑ کر ایک امام کو مان لیں، ایک اللہ کو مان لیں۔ مانتے تو ہیں اس کو، اسی کی عبادت کریں بس۔ لیکن افسوس کہ ابو جہل یہ جانتا تھا کہ جن کو ہم مان رہے ہیں ان کو معبود بھی ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن آج کل کے ماننے والے معبود سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہم معبود سمجھ رہے ہیں۔ بڑے ہوشیار لوگ ہیں۔ اور اللہ نے ان مشرکوں کا نقشہ کھینچا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ جب اللہ فرماتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، نہیں ہم تو اس کی پوجا کریں گے جو ہم نے باپ داداؤں کو ہم پائے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، کیا ہمارے باپ دادے کچھ سمجھتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بھلے ان کے باپ دادے نہ سمجھ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے، وہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اپنے باپ داداؤں کی روش کو یہ نہیں چھوڑ۔ ایک مولوی صاحب نے اس آیت کریمہ پہ کہا کہ یہ تو کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن ہم جن کی تقلید کرتے ہیں جس امام کی، وہ تو نافہم بے عقل تو نہیں ہیں، وہ تو صراط مستقیم پر ہیں۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کی برائی نہیں بیان کر رہا ہے، ارے وہ تو ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو مانتے تھے، وہ تو لات کو، منات کو مانتے تھے، جو اس قوم کے اپنے اپنے زمانے کے اولیاء تھے کہ نہیں تھے؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ سب اپنے اپنے زمانے کے اولیاء تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لوگ پوجتے ہیں کہ نہیں پوجتے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ان کی توہین ہوتی، ان کے لیے اللہ نہیں کہہ رہا، وہ تو اپنے اپنی جگہ پہ مسلم تھے۔ یہ جو اپنے باپ دادے جو ان کے غیر ہدایت یافتہ تھے، جو گمراہ تھے، بیچ میں
ان کی بات کر رہا ہے کہ یہ تم باپ داداؤں کی بات کرتے ہو. ارے تمہارے باپ دادا تو گمراہ تھے, وہ ہدایت پہ نہیں تھے, تو تم ان کے نقش قدم پہ مت چلو, ان کے نقش قدم پہ چلو جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے. اللہ وہی فرماتا ہے. تو ہم نے کہا یہ ہے اس کا مطلب, آپ الٹی گنگا نہ بہایا کریں ہر جگہ, قرآن کو سمجھیں. اور آپ تو ہیں جاہل, آپ کو کیا سمجھ آئے گا قرآن تو الحمدللہ محبت کرنے والوں کو سمجھ آتی ہے, جو اس سے نفرت کرتے ہیں انہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, جب ان سے کہا جاتا ہے ان اندھے تقلید مقلد باپ داداؤں کی تقلید کرنے والے مشرکوں سے, تعالو آؤ الی ما انزل اللہ و الی الرسول, آؤ اللہ رسول کی طرف, آؤ اللہ رسول کی طرف, فیصلہ کر لیتے ہیں, معاملہ ختم کر لیتے ہیں. قالو, سنو اللہ نے اللہ کی قسم ہر بات بیان فرمائی ہے. بالکل قرآن سے تمہیں اسی لیے رشتہ کاٹا گیا کہ تم قرآن پڑھو گے صحیح ہو جاؤ گے, راہ ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے تمہاری سمجھ میں قرآن ہی نہیں آتا, چھوڑ دو, مولویوں کے حوالے کر دو, خلاص. اس لیے تم قرآن ہی نہیں پڑھتے. سنو قرآن میں اللہ کیا بیان فرمایا, قالوا حسبنا وجدنا علیہ آبانا, نہیں باپ دادے ہمارے جیسے کرتے تھے وہی کافی ہے, خلاص. اب ہم تمہاری باتوں کے اوپر کس کی طرف تم بلا رہے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں آؤ اللہ کی طرف, رسول کی طرف. کہتے نہیں پھتو, تیرا باپ, تیرا دادا, تیرا پڑ پادا, لکڑ دادا حنفی تھے, مقلد تھے, تو بھی مقلد بن. نے کہا جاؤ یار, جہالت ہی میں سسکنا چاہتے ہو, ہم تمہیں تو روشنی میں لانا چاہ رہے ہیں, نبی کے حدیثوں میں لانا چاہ رہے ہیں, تم وہی سسکنا چاہتے ہو, تو جاؤ, کیا کر سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, کیا ایسا نہیں تھا کہ ان کے باپ دادے لا علم تھے, وہ ہدایت پہ بھی نہیں تھے, پھر بھی باپ داداؤں کی روش پہ کیوں چل رہے ہو؟ اور سنو ایک اور نقشہ اللہ بیان فرما رہا, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, جب کوئی برا کام کرتے ہیں, قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا, ہاں آج تک واللہ یہی نقشہ ہے, کوئی بھی کام ایجاد کریں گے اس کا ڈانڈا اپنے باپ داداؤں سے جوڑیں گے, برا کام کریں گے کہیں گے کہ ہم نے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتا پایا ہے. اب یہ جو آج کل نکلی ہوئی ہے بدعت, اذان کے بعد وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اذان کے بعد ایک دوسری اذان بھی ہوتی ہے ہندوستان میں بھی پاکستان میں. ان سے پوچھو واللہ آج سے 20 برس پہلے والے جو ہمارے اخوان ہیں ان سے پوچھو, وہ کہیں گے تو تھا ہی نہیں ہمارے گاؤں میں. بس اپنے گاؤں میں اس بندے ناچیز نے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اس نے ایجاد کیا اپنے گاؤں میں نے اپنے گاؤں میں اس کو ایجاد کیا اور آج تک جاری ہے. اللہ معاف فرمائے, توبہ کر لیا بہرحال, میں تو چھوڑ دیا وہ راستہ ہی, واللہ اپنے گاؤں میں جاری کیا تھا, ورنہ کوئی نہیں جانتا تھا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اب اس کے ڈانڈے جوڑتے ہیں کہاں, پورا ہر شرک کی, ہر بدعت کیا ڈانڈا قرآن سے, سنت سے, اپنے باپ داداؤں سے, بزرگوں سے اور صحابہ سے جوڑتے ہیں کہ یہ سب جائز. تو وہی اللہ فرماتا ہے یہ جب بھی مشرکوں کی نشانی ہے, یہ جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں کہتے ہیں وجدنا علیہ آبانا, اپنے باپ داداؤں کو ہم نے پایا ہے, واللہ امرنا بہا, اور یہی نہیں اللہ نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے. اللہ نے ہمیں, قل, اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دو, ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ ان بے حیائیوں اور برائیوں کا حکم, بولو ہاں. آج کہو بھائی یہ حنفی شافعی مالکی کیوں بنے ہو, کہتے ہیں یہ فتنہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی اپنے بندوں پر, اس لیے اللہ کی مصلحت کے پیش نظر امت کو 4 مذہبوں میں مقید کر دیا گیا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. ہم نے کہا اللہ کی نعمت تھی تو اللہ نے پہلے ہی کیوں نے نازل کی, اللہ کے نبی کو کیوں اتار دیا, ابو حنیفہ شافعی مالکی حنبلی کو اتار دیتا, یہ بات ہی ختم تھی, پھر یہ فطرے نہ ہوتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جب جوتیوں میں دال بٹنے لگی, بغداد کے اندر خون خرابے ہو گئے, تاتاریوں نے شافعیوں کو قتل کر دیا, دروازہ حنفیوں نے کھولا. قلعہ کا دروازہ کس نے کھولا؟ حنفیوں نے کھولا. اور روزہ توڑ توڑ کے شافعیوں سے مناظرے کرتے تھے بغداد میں. یہ مجھ سے پوچھو ملک شام میں کہتے تھے روزہ توڑ دو, کیونکہ اگر روزہ رکھ کر کے مناظرہ کرو گے تو دلیل میں کمزور ہو جاؤ گے, اس لیے آواز کم نکلے گی, اس لیے روزہ توڑ دو. ماہ رمضان کے روزے اللہ کی قسم چھوڑ چھوڑ کے حنفی جو ہے یہ شافعیوں سے مناظرے کرتے تھے. اور تاتاریوں نے جب حملہ کیا قلعے پر بغداد کے اندر تو قلعہ نہیں فتح ہو رہا تھا, حنفیوں نے کہا ہم قلعہ کھولتے ہیں, رات کو قلعہ کھولا گیا اور شافعیوں کو قتل کروایا حنفیوں نے. کہتے ہیں حق ہے, سب حق ہے,
تاریخ کے پردے آج بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر. یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا جو جھگڑا، یہ لفڑے ایسے نہیں تھے، بہت خطرناک تھے. آج گھول میل کی بات کر رہے ہیں. تو وہی ہے کہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ تم شافعی، مالکی، حنبلی بنو. اللہ نے تمہیں اللہ کا بندہ، رسول کا امتی بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ ہاں اللہ فحاشیوں کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا اللہ کے اوپر وہ باتیں گڑھتے ہو جو تم کو پتہ نہیں ہے؟ لا علمی طور پر اللہ رب العزت کو وہ کرتے ہو. تو میرے عزیزو، یہ طرز اور کردار تھا، یہ وہ طرز اور کردار تھا تقلید کا، اندھی تقلید کا، جس سے اللہ نے منع فرمایا، رسول اللہ نے منع فرمایا. مگر یہود و نصارہ کے ڈگر پر یہ امت بھی چل نکلی اور افتراق و انشقاق کا شکار ہو گئی. اور وہ باتیں جو ائمہ کرام محدثین نے نہ کہیں نہ سنی، ان باتوں کو گڑھ گڑھ کر، بنا بنا کر ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا، ان ائمہ کی طرف منسوب کر دیا گیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ پوری تقریر ختم ہونے کو آ رہی ہے، لیکن 5 مذہبوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کون کون لوگ ہیں، ہے نہیں؟ میں بتاتا ہوں. ابھی موجودہ دور کے کچھ نافہم اور احمق مولویوں نے کتابیں لکھی اور بڑی ہوشیاری سے یہ کہا کہ 4 مذہب پہلے سے موجود تھے، یہ 5واں مذہب جس کا نام اہل حدیث ہے، کیا ہے؟ اہل حدیث ہے، اس کا مذہب ہے. یہ غیر مقلد ہیں، یہ لوگ ہیں جو ائمہ کی تقلید نہیں کرتے، یہ 5واں مذہب نکلا ہے. اور پھر کہا جانے لگا کہ یہ نئے نئے پیدا ہوئے ہیں اور 150 سال پہلے ایک پیداوار ہیں، انگریزوں نے پیدا کیا ہے، فلاں نے پیدا کیا، فلاں کے پیٹ سے نکلے، فلاں کے ڈگر سے نکلے. اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ایک پالن صاحب، پالن گجراتی، پالن پوری تھے، جانتے ہیں آپ پالن گجراتی صاحب کو؟ ہاں، 5-10 تقریریں یاد کی تھیں، کچھ حوالے والے، بمبئی اور شمالی ہند میں کافی وہ پاپولر ہوئے. اور وہ تھے ذات کے قوال، ڈفلی بجانے والا، کہیں دکانوں پر ادھر ادھر بھیک مانگتا تھا. قوالیوں مشہور تھا، گھاس وس کاٹتا تھا، بھینس وس چراتا تھا. تو کہا کہ ایک دفعہ میں کہیں سے گزرا، ایک ہمارے بابا تھے گجرات میں، احمد آباد میں، تو وہ ناک وہ رینٹ اور بہتی تھی، وہ لنگی وہ لگوٹی پہن کے بیٹھا رہتا تھا. تو بابا کے پاس رات دن بھر قوالی گا کے مانگتا، اور جو کھانا پانی ملتا بابا کے پاس جاتا اور ان کو بھی کھلاتا. تو وہ رینٹ وغیرہ نکلی دیتی، ان کو بیڑی دیتا، سگریٹ دیتا، وہ بیٹھ کے پیتا. تو میں بار بار ان سے کہتا تھا کہ بابا ہمارے اوپر بھی نظر کرم کر دو. یہ حقانی کہتا ہے، یہ اس کا نام حقانی ہے. حقانی کیا ہے؟ یہ پالن حقانی گجراتی کا، یہ اور اس کو لکھتے ہیں مولانا. ہم نے کہا ایسی مولانا ہو تو بھی اللہ ہی خیر کرے. المہم جناب علی کہا کہ پھر وہ کیا ہوا کہ بابا روزانہ میں کہتا تھا کہ بابا نظر کرم کر دو. نہیں، وہ ایک لفظ تھا کہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو، یہ ہمارا بھی گھوڑا آگے نکل جائے. ہاں، یہ جملہ تھا، ہمارا بھی گھوڑا آگے نکل جائے. روزانہ کہتا تھا. کہا ایک دن کھچڑی لایا تو بابا نے کھایا، رینٹ ووٹ گری تھی. تو بابا بولے، کہا اچھا کھا لو، یہ کھا لو. تو مجھے تھوڑی سی کلف ہوئی، تکلیف، لیکن میں نے بابا، حالانکہ وہ بے نمازی فاحش و فاجر بیٹھا رہتا تھا، کہا میں نے کھا لیا کھچڑی. کھچڑی کیا کھانا ہوا، اوہو، ساتوں ہمارے یہاں کہتے ہیں نا طبق روشن ہو گئے اس کی. کھچڑی کھایا، اتنا بڑا عالم ہو گیا کہ بخاری، مسلم اور تفسیر ابن کثیر سب حفظ اس کو یاد، علماء دیوبند کا سب سے بڑا علامہ کہا جانے لگا. اب بڑی بڑی تقریریں خوب انہوں نے گا وہ کر کے بہرحال شروع کی 8-10 تقریریں. اس نے اب دیکھا کہ دیوبندی مولویوں نے کہ اس کی تو خوب بن رہی ہے بھائی، اب ایسا کرو اس جاہل کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاؤ، اس کو کیا پتا ہے، جاہل تو ہے ہی ہے گجراتی جاہل. اس نے کیا کیا، کتاب لکھی پالن حقانی صاحب کے نام سے کتاب لکھی گئی. تو اس کتاب میں ایک بات کیا کہی گئی معلوم ہے؟ کتاب لکھی گئی، کہنے لگے پالن صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے فرقے یا مسلک بنے ہیں، اس فرقے کا کوئی نہ کوئی بانی تھا. اس کا نام کیا تھا، اس کا بانی کون تھا، کس جگہ کا رہنے والا تھا، کس ملک کا وہ باشندہ تھا، وہ فرقہ کس ہجری یا صدی میں وجود میں آیا. ان تمام فرقوں کا قریب آپ کو کتابوں میں لکھا ہو کر رہے گا. لیکن مسلک اہل حدیث کی بنیاد کس نے ڈالی، اس کا نام کیا تھا، وہ کس شہر یا ملک کا رہنے والا تھا، اور کس ہجری یا صدی میں وہ مذہب تھا، مسلک اہل حدیث کے نام سے اس فرقے کو وجود میں کون لایا، نہ اس کا کوئی پتہ ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ پانچواں فرقہ ہے. یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ کس نے کہا؟ پالن پوری صاحب نے. پالن پوری کے بھولے پن پر مجھے افسوس ہوتا ہے. جناب علی قربان جائیے ان کی صراحت پر.
میں ان سے کہوں کہ جناب پالن صاحب، پالن جی آپ تو ہماری طرفداری کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ بات کس لیے کہی ہے؟ ہمیں بدنام کرنے کے لیے کہی، لیکن واللہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے حق زبان سے کہلوا لیتا ہے۔ ان سے میں کہوں کہ پالن جی یہ تو ہماری سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمارا مسلک زمین پر نہیں بنا، ہمارا مسلک عرش بری سے آیا ہے۔ ہمارا مسلک کہاں سے آیا ہے؟ عرش بری سے آیا ہے۔ اس کا بنانے والا نہ تو کوئی مولوی ہے، نہ تو کوئی ملا ہے، نہ ہی اس کا بنانے والا کوئی صوفی ہے، نہ اس کا بنانے والا کوئی امام ہے، بلکہ اس کا بانی خود اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جسے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی لیے نہ ہماری کوئی جگہ ہے، نہ ہماری کوئی ہجری ہے، نہ ہماری کوئی تاریخ ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی بندہ ہے، نہ کوئی ہمارا امام ہے۔ امام ہمارا تو وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے امام بنا کر کے، امام اعظم سید المرسلین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ تو تم تو ہماری بات کر رہے ہو کہ یہ اہل حدیثوں کا تو کچھ پتہ ہی لتا نہیں ہے۔ پتہ ہے، وہ پتہ کہاں ہے؟ تمہیں عرش سے ملے گا، زمین پہ تم ہمیں ڈھونڈتے ہو، ہم کہاں رکتے ہیں عرش و فرش کی آواز پر۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، کیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہی ہمارا مسلک ہے۔ صحابہ، تابعین، فقہاء، محدثین اور انگنت ائمہ دین سب اسی مسلک کے خادم ہیں، اور گستاخی معاف ہو تو ہم ان میں کسی کو بھی بانی مذہب ماننے کے لیے تیار، ہاں کسی کو بھی اپنے مذہب کا بانی تیار نہیں ہے۔ ان کی محبت و عقیدت ہمارا جزو ایمان ہے، ان کی عزت اور ان کا احترام ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے، ان کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہوں، اور ان کے اجتہادات ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں۔ لیکن انسانی تقاضے کے تحت جب کسی کی بات قرآن سے ٹکرائے گی، جب کسی کی بات نبی کے فرمان سے ٹکرائے گی، تو اللہ کا حکم ہوگا فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ہم اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ ہم سے بلا دلیل فرد واحد کی تقلید کی توقع نہ رکھی جائے۔ ہم کسی امتی کو نبوت کے منصب پر بٹھانے کے لیے تیار اور اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ہمارا مسلک ہے۔ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو 100 بار برا لگے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور ایک اور پالن پوری صاحب نے اعتراض کیا ہے، فرماتے ہیں کہ آج تک اہل حدیث صاحبان میں ایسا کوئی عالم نہیں ہوا ہے کہ ان محترموں کی پیاس بجھانے کے لیے کوئی فقہ کی کتاب تیار کر دیتا کہ ان صاحبان کو حنفیہ شافعیہ کے دروازے پر بھیک مانگنے کو جانا نہ پڑے۔ آخر تم بھی فتویٰ لیتے ہو، حنفی شافعی کے دروازے پر بھیک مانگتے ہو، یعنی اہل حدیث بھکاری۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ مختلف ملکوں کے سربراہوں کی میٹنگ تھی، کہاں؟ انگلینڈ میں، اور سب اپنے اپنے دستور پیش کر رہے تھے، سب اپنے اپنے دستور پیش کر، ہمارے ملک کا دستور یہ، ہمارے ملک کا دستور یہ، ہمارے ملک کا دستور یہ۔ سعودی عرب سے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ فہد کے باپ ہیں، وہ بھی اس سربراہی میٹنگ میں موجود تھے۔ جب سبھوں نے اپنا اپنا دستور پیش کیا تو ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے قرآن کریم پیش کیا۔ انہوں نے کیا پیش کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اس کی خبر روشن فرمائے۔ قرآن کریم پیش کر دیا اور کہا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دستور اور کسی نظام اور قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں سنو، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی فقہ تیار کرنے کی بولو نہیں ضرورت ہے تمہارے فقہ کی۔ جس کا دستور قرآن ہو، سنت ہو، اس کی ضرورت ہم مسئلہ بتانے کے لیے ہمارے مفتیوں کو الحمدللہ آج تک کوئی دقت پیش نہیں آئی ہے۔ اگر مسئلہ سمجھنے کے لیے ہم امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کے دروازے پر بھیک مانگنے جاتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہم فخر سے جائیں گے، اس میں ہمیں کوئی عار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے امام ہیں۔ وہ ہمارے کون ہیں؟ امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ بھی ہمارے امام ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے امام ہیں، اور امام مالک بھی ہمارے امام ہیں، امام بخاری بھی ہمارے امام ہیں۔ آپ بیچ میں کیوں طہر متخلل بن رہے ہیں اور بیچ میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ارے امام ابو حنیفہ بھی غیر مقلد تھے، امام شافعی بھی غیر مقلد تھے، اور امام مالک بھی غیر مقلد تھے، اور سب غیر مقلد تھے۔ آپ مقلد ہیں، آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کا ان سے، پالن جی آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ جن کے نزدیک حدیث پر عمل کرنا گمراہی ہے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس امام کے ساتھ نسبت جوڑیں جو مذہب، جو یہ کہے کہ جو صحیح مذہب ہو وہی، جو صحیح حدیث ہو وہی میرا
مذہب ہے اس کے ساتھ رشتہ جوڑنا تمہارا۔ علم کی بھیک مانگنے کے لیے ہم صرف انہی دو اماموں کے در پر نہیں بلکہ ایسے 20 اماموں کے در پر جاتے ہیں۔ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، وہ اسے جہاں سے ملتی ہے اسے حاصل کر لیتا ہے۔ البتہ تقلید شخصی کو، کسی ایک معین امام کی تقلید کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور باقاعدہ بے شمار ثبوت ہیں ہمارے ان اماموں نے بھی، اور امام ابو حنیفہ شافعی مالکی ان اماموں نے بھی اپنی تقلید کو برا مانا ہے اور روکا ہے کہ لوگوں میری تقلید نہ کرنا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا۔ اور میں تو یہ کہوں کہ یہ جو لوگ تقلید کے کینسر میں مبتلا ہیں نا، جن کو لاحقہ ہوا ہے تقلید کا، یہ دراصل وہ ہمارے ہی اماموں کی تقلید کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، ہمارے اماموں کی تقلید کرتے ہیں، اور ہمارے ہی بزرگوں کے ناموں پر ناجائز قبضہ اور اجارہ دار بنے بیٹھے ہیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابھی میں نے بتلایا، ان کا فرمان ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جو بھی صحیح حدیث ہے وہی میرا مذہب ہے، میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو، صحابہ کے خلاف ہو، دیوار پہ مار دو اور قرآن و حدیث کو لے لو۔ ان کا یہ مذہب ہے اور ان کا یہ فرمان ہے، در مختار کے اندر بھی لکھا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ اہل حدیثیت نہیں ہے کہ قاضی ابو یوسف جن کی وجہ سے فقہ حنفی متعارف اور نافذ ہوئی، ان کے متعلق تذکرۃ الحفاظ کے اندر امام ذہبی نے لکھا ہے کہ یحییٰ ابن یحییٰ تیمی نے امام ابو یوسف سے سنا کہ وہ اپنے وفات کے وقت فرما رہے تھے کل ما افتیت به فقد رجعت عنه الا ما وافق الكتاب والسنہ وفی لفظ الا ما فی القرآن واجتمع علیہ المسلمون، کہ میں مرنے کے وقت امام ابو یوسف نے کہا کہ میں اپنے ہر اس فتوے سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے دیا ہے، سوائے اس کے جو قرآن و سنت کے موافق ہو، اور ایک روایت میں ہے سوائے اس کے جو قرآن پاک میں ہے اور جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ بتاؤ یہ غیر مقلدیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اور کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل دہلوی اور دونوں دادا پوتا یہ سب رفع دین کے قائل تھے، تقلید شخصی کے شدید مخالف تھے میرے بھائیوں۔ اور پالن صاحب فرماتے ہیں تقلید کے اس میں کہ دیکھو پیغمبر بھی 4 مشہور ہیں۔ دیکھو کیسے دھوکہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کتنے مشہور ہیں؟ 4، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتابیں بھی 4 نازل ہوئی ہیں۔ کون سی؟ حالانکہ یہ ان کے جھوٹ ہے، کتابیں 4 ہی نہیں اور بھی نازل ہوئی ہیں، یہ کہو مشہور 4 کتابیں۔ کون سی؟ قرآن، توریت، زبور اور انجیل۔ اور فرشتے بھی 4، کون؟ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور خلفائے راشدین بھی 4، اور کہتے ہیں دنیا کی سمتیں بھی 4، تو امام بھی 4 اور مسلک بھی 4۔ یہ دلیل ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پالن جی گجراتی کی یہ دلیل ہے۔ تو یہ 5واں مسلک غیر مقلد اہل حدیث کہاں سے نکل آیا؟ کہتے ہیں پالن صاحب نے، میں سمجھتا ہوں بہت لحاظ فرمایا ہے، ورنہ ان چوکوں میں مزید اضافہ فرما سکتے تھے۔ مثلا وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ڈنگروں کے پاؤں بھی 4 ہوتے ہیں، گدھوں کے بھی پاؤں کتنے ہوتے ہیں؟ کتوں کے کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں یا 2؟ چلو 4 ہوتے ہیں۔ گائے بھینس کے تھن بھی 4 ہوتے ہیں۔ گائے کے بھی تھن کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ بھینس کے بھی تھن کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں۔ اور چارپائی وغیرہ کے پائے بھی 4 ہی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے 4 کے آنکڑے اور بھی جوڑ سکتے تھے۔ البتہ 4 کے شوق میں پالن جی کچھ بھول گئے، اور ان سے بھول ہو گئی۔ اور بھول کیا ہوئی کہ مثلا انہوں نے کہا کہ پیغمبر 4 ہیں، حالانکہ اولو العزم پیغمبر کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم کو یہ کیا ہو گئے؟ بھول گئے، اور بیچ میں حضرت داؤد کو لے آئے۔ اسی طرح سے 4 خلفاء انہوں نے شمار کیے ہیں، مگر یہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ کو بھول گئے۔ کیا حضرت معاویہ خلیفہ نہیں ہے؟ کیا حضرت حسن خلیفہ نہیں تھے؟ ہمارے نزدیک تمام صحابی خلفاء الراشدون ہیں، ہمارے نزدیک تمام صحابہ کیا ہیں؟ خلفاء ہیں، راشدون ہیں، شامل ہیں۔ اور انہوں نے 4 سمتیں بتلائی ہیں، حالانکہ 4 ہی سمت نہیں بلکہ 6 سمتیں۔ کتنی سمتیں ہیں؟ اوپر نیچے کی بات ہی بھول گئی ہے، یہ چاروں طرف گھومنے والے اوپر نیچے کی بات کیا جانے، بھول گئے۔ کہتے ہیں کہ امام 4 ہیں، حالانکہ امام 4 نہیں بلکہ امام 5 ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں، سنو، ہمیں وہ تانا دیتے تھے 5 کا، ہم 5ویں نہیں ہیں، معاف کیجئے گا۔ امام تو 5 ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 4 امام ہیں، 5 ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اور فقہ جعفری کو کیا کرو گے؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ بولو۔ اور میں بتاؤں تاریخی باتیں، میں آپ کو بتلاؤں میرے عزیزو، امام جعفر کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ امام جعفر تو وہ ہیں
جن کے بارے میں لکھا گیا ہے اور میں بھی دلیل دوں گا کہ جناب علی امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں. امام ابو حنیفہ کے کون ہیں؟ اور آج بھی پاکستان کے اندر جب کبھی گفتگو نظام مصطفیٰ کی چلتی ہے تو فقہ جعفری کے لوگ سب سے پہلے جھنڈا لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ اگر تم حنفی فقہ نافذ کرو گے تو ہماری فقہ جعفری چلے گی. تم نے اس پانچویں کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ تو تمہارے ہی بھائی ہیں. ہمیں کہاں بیچ میں تم نے شامل کر دیا؟ ہم تو آسمانوں سے نازل کیے گئے دستور کو اپنے ہاتھوں میں لے کے چلتے ہیں. ہم ان پانچوں میں سے نہیں ہیں, ہم 73 میں سے ایک ہیں, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ, میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, ان میں ایک فرقہ جنتی ہوگا. قالوا وما هي یا رسول اللہ, وہ 72 جہنمی. اکثریت کہاں جائے گی؟ بولو اکثریت کہاں جائے گی؟ سواد اعظم کہاں جائیں گے؟ 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اور ایک فرقہ کہاں جائے گا؟ قالوا وما هي یا رسول اللہ, وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ قال ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور جس کے اوپر ابو بکر صدیق, طلحہ, زبیر میرے اصحاب ہیں, جن کا عقیدہ, جن کا عمل, جن کا کردار ان کے اوپر ہوگا. وہی لوگ کہاں جائیں گے؟ اے اللہ, میں تجھ سے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ وہ راہ جو تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ سے ہٹ کے چلے, پاک پروردگار ہمیں اس راہ سے اندھا بنا دے مولا, ہمیں اس راہ پہ نہ چلانا مولا. اے اللہ, ہمیں وہ راہ بتلا دے جو تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ کی راہ تھی, وہ کتاب اللہ اور سنت بولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ رہا میرے عزیزوں پانچواں مذہب. آپ کہیں گے یہ فقہ جعفری بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ فقہ حنفی تو سنا تھا ہم نے, چنانچہ یاروں نے باقاعدہ فقہ حنفی کے مسلے بھی بنائے. شیعوں کو تو ہمیشہ انہوں نے الگ رکھا. یہ مسلے دیکھو, مسلے میں تمہیں مسلے دکھاؤں, یہ دیکھو حرم کو کس طرح انہوں نے تقسیم کیا. یہ مسلح, یہ حرم ہے اور حرم کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے. کتنے حصوں میں؟ فقہ شافعی مسلح, حنفی مسلح, مالکی مسلح, حنبلی مسلح. اور اذان ہوتی تھی, اگر شافعی مسلک کا آدمی نماز پڑھاتا تھا تو پھر حنفی اور دوسرے بیٹھے رہتے تھے کہ ان کے پیچھے نماز. بولو یہ حق کی دلیل ہے. بولو میرے بھائیوں مسلمانوں, یہ حق کی دلیل ہے. اس طرح سے میں اللہ رب العزت نے فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, جماعت کھڑی ہے, تم کیوں بیٹھے؟ نہیں ہم حنفی ہیں, ہم نہیں پڑھیں, ہم شافعی ہم نہیں پڑھیں. اور سنو ہمارے یہ مولانا ڈاکٹر محمد یوسف نگرامی صاحب ہیں, دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء کے فارغ ہیں, یہ ان کی کتاب ہے, میں ان کی کتاب پڑھ رہا تھا. انہوں نے اس کے اندر رافضیت فقہ جعفری کیا ہے اس کی حقیقت بیان کی ہے, جو دارالعلومیہ دہلی سے چھپی ہوئی ہے یہ کتاب. اس کے اندر مجھے عجیب و غریب لگی, یہ خود بھی حنفی ہیں, یہ ڈاکٹر نگرامی صاحب بھی خود کٹر حنفی ہیں یہ, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہی بات جو دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے, خود کے لیے آپ کیوں نہیں اس کو تسلیم کرتے؟ خیر, یہاں تو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر دوسری مثال پاکستان کی بھی دی جا سکتی ہے, جہاں نظام مصطفیٰ اسلامی نظام حکومت کے قیام میں یہی رافضی ٹولے روڑے اٹکا رہے ہیں اور برابر اعلان کر رہا ہے کہ اگر ملک میں فقہ جعفری نافذ نہ کی گئی تو وہ ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ انگریز سامراج کے تسلط کے دوران اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا. قیام پاکستان کے بعد سے صدر ضیاء الحق تک صدور یا سربراہان مملکت سے ملک میں فقہ جعفری کے نفاذ کا مطالبہ نہیں کیا گیا, کیونکہ صدر ضیاء سے پہلے کے بعد سربراہ مملکت بذات خود رافضی تھے اور فقہ جعفری کے نفاذ کے بغیر وہ ملک میں رافضی تہذیب کی تبلیغ کر رہے تھے. صدر یحییٰ کی رافضیت میں کوئی شک نہیں. صدر بھٹو کے بارے میں اکثریت کی یہی رائے ہے. بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں, ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ایرانی الاصل رافضی خاتون ہیں. لیکن اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رافضی فقہ جعفری کی تشہیر اور اس کے نفاذ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور میں اگر یہی سوال آپ سے کروں کہ پاکستان کے اندر اگر نظام مصطفیٰ کے نام پر اور دین اسلام کے نام پر اگر حنفی یہ کہیں, مولانا مودودی سے پوچھا گیا کہ اگر اسلام آ گیا, سربراہان نے پوچھا کہ اگر اسلام آیا تو کون سا اسلام آئے گا, شافعی کا آئے گا کہ مالکی کا آئے گا کہ حنبلی کا آئے گا؟ کہنے لگے حنفی کا آئے گا. کون سا آئے گا؟ کون سی فقہ کون سی شریعت نافذ ہوگی؟
کہنے لگے حنفی شریعت مولانا مودودی نے کہا، لکھا اپنی کتاب میں کہ حنفی شریعت نافذ ہوگی. تو اگر تم حنفی شریعت نافذ کرو اور یہ جو ہے شیعہ جو وہاں تعداد میں ہیں بہرحال موجود ہیں، اگر یہ بتاؤ فقہ جعفری نافذ کریں تو پھر کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ کون سی فقہ نافذ کریں؟ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور میں کہوں ہمارے ملکوں کے حنفیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ معاف کیجئے گا، ہم رافضیوں کے عقیدوں کو صحیح نہیں بتا رہے ہیں، غلط بتلا رہے ہیں، سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ رافضی ائمہ نے تاریخ کے کسی بھی دور میں دین کا نفاذ نہیں کیا، بلکہ اپنے حامیوں کو عوام کا اتباع کرنے کی بہرحال یہاں پہ مناقب ابو حنیفہ کے کہتے ہیں کہ البزاری نے اپنی کتاب مناقب الامام ابو حنیفہ میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر کے شاگردوں میں اسلامی فقہ کے بڑے جید عالم رہے، جن میں کہ قابل ذکر امام ابو حنیفہ، امام مالک اور سفیان ثوری ہیں. انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ استاد اور شاگردوں کے درمیان باہمی محبت اور احترام تھا، اور امام جعفر امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ شہر میں سب سے بڑے فقیہ ہیں. اور اب انہی بزازی نے خود امام جعفر کے بارے میں ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ کی رائے بھی سنی ہے، وہ رائے دیے ہوئی ہیں. بہرحال کہتے ہیں کہ امام صاحب بڑے ہی اچھے تھے. امام جعفر صادق جو تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ہمیشہ حضور کا ذکر باوضو ہو کر کرتے تھے، کبھی فضول کی باتیں نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ روایتیں اگر استاد اور شاگردوں کے مابین قائم باہمی تعلق اور احترام کی نشاندہی کرتی ہیں تو ان فقہی اختلافات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہیں جو استاد اور شاگردوں کے درمیان پائے جاتے تھے، جو آج بھی ایک اچھے تعمیری اور صحت مند تحقیقی کام کا موضوع بن سکتے ہیں. المہم کہتے ہیں کہ نام نہاد فقہ جعفری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سنو ذرا، اگر فقہ جعفری، اب فقہ جعفری کی رد کر رہے ہیں یہ کون؟ حنفی فقہ کے ماننے والے ڈاکٹر محمد یوسف نگرانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نام نہاد فقہ جعفری کا اگر آپ مطالعہ کریں تو واضح ہوگا کہ جھوٹ، افتراء، قلمی اور فکری گستاخی اور بد تہذیبی پر مبنی طلسماتی اور خرافاتی مسائل جنہیں رافضی فقہ جعفری کا نام دیتے ہیں اس کا لب لباب حسب ذیل ہے. نمبر 1 عقیدہ امامت جو رافضیت کی بنیاد اور اساس ہے، جس کے سلسلے میں آپ گزشتہ صفحات میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پر اتنا کہنا کافی ہے کہ عقیدہ رافضی مذہب کا رکن ہے. امامت کا عقیدہ جو ہے یہ مذہب کا رکن ہے اور ان کے نزدیک نبوت سے بھی نعوذ باللہ بالا تر. وہ کہتے ہیں کہ امام اور قرآن، رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن اور امام قرآن ناطق ہے، اور قرآن کی وضاحت اور تفسیر کے سلسلے میں امام کا کردار حضور کے کردار کی طرح ہے. آج یہی عقیدہ ہمارے یہاں بھی رکھا جاتا ہے. یہ اور بات ہے واضح نہیں، چپکے کہ تم نہیں قرآن سمجھ سکتے. ائمہ جو تھے وہی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک ہی، انہوں نے ہی قرآن کہتے ہیں باطن، قرآن باطن. چونکہ رافضیوں کو قرآن میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملی جو ان کے عقیدہ امامت تائید کرے، تو انہوں نے اس گمراہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی تعویلیں کرنی شروع کر دی. اور آج یہی ہو رہا ہے، جو رافضی کر رہے ہیں، جو یہی کر رہے ہیں ہمارے یہاں حنفی لوگ. کہتے ہیں یہاں تک دعویٰ کیا کہ قرآن کا 3/4 ان کے اور ان کے عقیدے کی تائید میں ہے. المہم یہاں پہ فقہ جعفری کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ فقہ جعفری کے اندر ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں استغفر اللہ کہ وہ جو ہے امام جعفر صادق اس کا حکم نہیں دے سکتے. کہتے ہیں کہ رافضیت کا دار و مدار عقیدہ امامت پر ہے، اس لیے وہ لوگ فقہ جعفری پر اس کی چھاپ ہے. اور کہتے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ فقہ جعفری کہتے ہیں کہ رافضیوں کے علاوہ تمام مسلمانوں کی عبادتیں باطل ہیں، اور چونکہ وہ عقیدہ امامت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہیں. فقہ جعفری اپنے اماموں یا ان کے قائم مقام کو تجارت زراعت کی آمدنی کے 5ویں خمس حصے کا حقدار قرار دیتی. فقہ جعفری کی روح سے اگر کسی نے ایک بار امام حسین کی قبر کی زیارت کر لی تو فریضہ حج اس سے ساقط ہو جاتا ہے. آج ہمارے ہاں 80% حنفی کہتے ہیں جنتی دروازہ چلے جاؤ، خواجہ قریب نماز کو دیکھ لو، داتا گنج حجویری کو دیکھ لو، خلاص حج ہی ساقط ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے عقیدہ. تو اگر شیعہ رکھتے ہیں تو کیا ہے؟ کہتے ہیں فقہ جعفری کی مسندت کرام ائمہ معصوم میں سے بعض یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسی شرمناک اور ایسی باتیں فقہ میں لکھی ہوئی ہیں کہ جو نہایت ہی اخلاقی پستی اور گراوٹ کی دلیل ہے. کہتے ہیں کہ کلینی نے امام جعفر سے یہ شرمناک روایت نقل کی ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کسی غیر شیعہ عورت یا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا ایسا ہے جیسے گدھے کی شرمگاہ کو دیکھنا، یعنی کوئی گناہ نہیں. استغفر اللہ. یہ شیعوں کے اس میں کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر تو ایک مقدس بزرگ تھے، کیا کوئی آدمی ایسی روایت بیان کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ تو جھوٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ اسی طرح کی روایتیں ہمارے یہاں بھی فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہی روایت نہیں بلکہ ایک روایت میں اور بتاؤں جو امام جعفر کی طرف منسوب ہے کہ یہ شیعہ لوگ اس کو کہتے ہیں. اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص استغفر اللہ کہتے ہیں کہ
کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ابلیسوں میں سے ایک ابلیس وہاں موجود ہوتا ہے. اگر اللہ کو معلوم ہے کہ وہ بچہ شیعہ ہوگا تو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں, اور اگر وہ بڑا ہو کر شیعہ ہونے والا نہ ہو تو شیطان اس کے دبر میں انگلی ٹھونس دے گا اور وہ بڑا ہو کر لواطت میں مبتلا ہو جائے گا. استغفر اللہ. اور اگر لڑکی ہوگی تو شیطان اس کی شرمگاہ میں انگلی داخل کرتا ہے اور وہ بڑی ہو کر بدکار اور فاحشہ ہو جاتی ہے. یہ کہاں لکھا ہوا؟ تاریخ تفسیر مفسرین غلام محمد حریری صاحب کے بحوالے الوشیہ کتاب الشیعہ میں یہ واقعہ موجود ہے. تم ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ کیا امام جعفر صادق ایسی بات کر سکتے ہیں؟ بولیے. اب اگر ہم ان باتوں کو امام جعفر کی طرف منسوب سمجھیں تو امام جعفر کی توہین ہے یا امام جعفر کی تعریف ہے؟ بولیے. توہین ہے. بین ہی اسی طرح سے میں کہنا چاہوں گا اپنے حنفی بھائیوں سے, آپ نے کیا کیا گل کھلائے ہیں؟ اگر آپ کی کتاب کھولی جائے, فقہ فتاوی عالمگیری ہو, در مختار ہو, اور فقہ کی وہ کتابیں جس کے اندر آپ نے وہ گند کی ہے, اللہ اکبر, جس کو آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم امام حنفی ہیں, ہم فلاں ہیں. میں کہوں کہ آپ کی فقہ کی کتابوں کے اندر جو باتیں موجود ہیں اور کیسی باتیں, استغفر اللہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ. میں آپ کو ایک دو واقعہ بتاؤں, اور میں کیا بتاؤں, سب کو معلوم ہے میرے عزیزو کہ کس طرح سے انہوں نے گمراہیت کو پھیلایا ہے. اعوذ باللہ. حنفی فقہ کی کتابوں میں ایسی باتیں گند کی موجود ہیں کہ جن کو اگر آپ جو ہے کہتے ہیں نا کہ جو جعفر صادق کو نہ مانے, جو شیعہ نہیں وہ کافر ہے. یہاں کیا در مختار کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے, یہ شعر موجود ہے در مختار کے اندر کہ فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ, کہ جو شخص جو ہمارے رب کی لعنتیں ہوں ریت کے ذروں کے برابر اس آدمی پر جو امام ابو حنیفہ کے قول کو جھٹلا دے, رد کر دے. لعنت کس کے اوپر پڑتی ہے؟ یعنی ان کے قول کو ماننا یہ ایمان ہے, ان کے قول کو نہ ماننا کیا ہے؟ لعنت کا سبب ہے. اب آپ بتائیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہیں گے؟ اس طرح کی باتیں یہی نہیں, بلکہ کہتے ہیں, بلکہ وہ وضو کے متعلق اور نجاست اور ناپاکی مجلد کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ استغفر اللہ. میں آپ کو کہاں تو بتاؤں, کہیں گے اعوذ باللہ. کہتے ہیں باہم ننگے مرد اور عورت کی شرمگاہ مل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کہتے ہیں انگلی پیچھے داخل کرے, انگلی اپنے دبر میں داخل کرے, اگر خشک نکلی تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ امام صاحب کہیں گے, یہ امام صاحب بیان کریں گے ایسے مسائل جو یہ سب جو بیان کیا ہیں. کہتے ہیں اپنے ذکر کو, اپنے عضو تناسل کو یا دوسرے کے ذکر کو پکڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کہتے ہیں زندہ یا مردہ جانور یا کم عمر لڑکی سے ہم بستری کیا تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ جانوروں سے جائے گا کوئی لواطت کرنے کے لیے, نعوذ باللہ, یا زندہ یا مردہ جانور سے, یہ لڑکی سے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بولو ذرا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبروں کی پوجا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہوں پہ جاتے تھے. امام ابو حنیفہ چادر چڑھاتے تھے. امام حسین روشنی کرتے تھے, اگربتیاں سلگاتے تھے, بھنگڑے ڈالتے تھے, قوالیاں گاتے تھے, ناچتے تھے, رنگ برنگے زرد پیلے زعفرانی کپڑے پہنتے تھے, یہ پگڑ ہرے پیلے کرتے تھے, نقشبندی, سہروردی, چشتی, قادری امام ابو حنیفہ جانتے تھے, مانتے تھے. کیا امام صاحب کا نام لے کر کے گند کی جا رہی, تو ایسے ہی جعفری کر رہے ہیں, فقہ جعفری. تو آپ 5 ہو, 5 پنجتن پاک کہو اپنے آپ کو. کیا ہو 5؟ کتنے ہو؟ ہم 5ویں میں, اہل حدیث 5ویں میں. معاف کرنا, ان کو چھوڑ دیا کہ دنیا یہ کہے گی ارے یعنی شیعوں کی بھی فقہ ہے, شیعوں کی بھی فقہ ہے. اس ڈر سے فقہ جعفری کا نام نہیں لیتے ہیں, لیکن آج سے نام لو. کیا کہو؟ 5 تم ہو, ہم تم میں شامل. الحمدللہ, نہ تمہارا ایمان, نہ تمہارے عقیدے, نہ تمہاری سلسلے, نہ تمہاری بیعتیں. الحمدللہ ہمارا منہج, ہمارا طریق, ہم کتنے, ہمارا قرآن, ہمارا جو مذہب ہے, ہمارا جو دین ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ تم کہتے ہو ان کی کوئی تاریخ نہیں, 150 سال پہلے ان کی کوئی قبریں نہیں. صحیح کہتے ہو, ہم تمہیں برا نہیں کہتے. تم نے صحیح بات کہی, میری بات کہی, ہماری بات کہی. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الحمدللہ ہمارا یہ مذہب قرآن و سنت کا کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے, عرش سے آیا ہے, اللہ نے بھیجا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, اللہ کا حکم ہے. اور الحمدللہ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم اسی کے اوپر کاربند رہیں.
الحمدللہ۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، باتیں تو بہت ہیں اور بہت مجھے بیان کرنا تھی، اس میں میں آپ کو اتنا میں نے بیان کیا۔ المہم یہ پوری حقیقتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا 5 مذہب کا بیان، شافعی کا بیان، مالکی کا بیان، حنبلی کا بیان، حنفی کا بیان اور جعفری۔ یہ ہے فقہ جعفری۔ اور آج بھی ہمارے پاکستان میں پاکستانی بھائی جانتے ہیں کہ آج وہ کتنے، کوئی ادھر مارتا ہے، یہ اس کو مارتے ہیں، وہ اس کو مارتے ہیں، مارتے کہ نہیں مارتے؟ اور اخباروں میں آتا ہے فقہ جعفری کا بہت بڑا خطیب مارا گیا، فقہ جعفری کے امام مارے گئے۔ وہ کہتے ہیں جی فقہ حنفی کا امام، سنیوں کا امام مانا گیا۔ اس لیے ہم 5 نہیں ہیں، معاف کرنا، 5 مذاہب یہ سارے کے سارے اسلام نہیں ہیں۔ یہ اسلام میں اس کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، نہ ائمہ نے کہا، نہ اللہ نے فرمایا، نہ رسول نے فرمایا، نہ خود ائمہ رحمہم اللہ نے کہا، سبوں نے تقلید سے منع فرمایا ہے۔ یہ سارے امام، چاہے امام جعفر ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے سب ہمارے امام ہیں، سب کتاب و سنت کے ماننے والے، کتاب و سنت کی دعوت دینے والے۔ ان مقلدوں کا ان سے کوئی رشتہ اور تعلق، جو شراب کو بھی حلال کہیں، خنزیر کو بھی حلال کہیں، زنا نعوذ باللہ، محرمات ابدیہ کو بھی حلال کہیں، ہمارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہ نام استعمال کیا جا رہا ہے ان کا، اور کام کیا جا رہا ہے 400 برس کے بعد اپنا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر کے کہ یہ ہمیں کتابوں کی دھونس دیتے ہیں، تو میں ذرا بتلاؤں میرے عزیزوں، آخری بات کہہ کے کہتے ہیں کہ ان الہدایۃ کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها فی الشرع من کتبی۔ ذرا سنیے گا ایک شعر کا ترجمہ۔ ہدایہ بڑی معرفت الآراء کتاب ہے، تمام دیوبندی، حنفی، مولوی، بریلوی سب پڑھتے ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے۔ ہدایہ کس کی طرح ہے؟ قرآن کی طرح ہے، جس نے تمام پہلی کتابوں کو جو شروع میں لکھی گئی منسوخ کر دیا ہے۔ اب نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ بخاری کی ضرورت ہے، نہ مسلم کی ضرورت ہے، بلکہ جس طرح قرآن آیا تو پچھلی کتابیں توریت، زبور، انجیل کیا ہو گئیں؟ تمام نبیوں کا قانون کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح سے جب ہدایہ کتاب آ گئی تو ساری کتابیں جو ہدایہ سے پہلے لکھی گئی ہیں کیا ہو گئیں؟ بولو، یہی تو ہوا نا بھائی۔ ہدایہ کی مثال کس کی طرح ہے؟ قرآن کی طرح ہے۔ اور ہدایہ کب آئی ہے؟ نبی کے زمانے میں آئی ہے۔ سنو کب آئی ہے، سنو۔ سب سے پہلے فقہ حنفی کی کتاب تیار ہو گئی، قدوری، سن 428 ہجری میں، یعنی 5ویں صدی میں سب سے پہلی کتاب قدوری لکھی گئی۔ پھر ہدایہ لکھی گئی 6ٹھی صدی میں، اسلام کے 600 برس کے بعد۔ کتنے؟ 600 برس پہلے کی جتنی بھی کتابیں ہیں ہدایہ کے لکھتے ہی سب کیا ہو گئیں؟ بولو، سب منسوخ ہو گئیں۔ تو بتاؤ، ہدایہ سے پہلے سب منسوخ، اگر قرآن منسوخ، بخاری مسلم منسوخ، تو بتاؤ امام شافعی کے نام پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ بھی منسوخ ہوں گی کہ نہیں؟ وہ بھی مذہب منسوخ، حنبلی بھی مذہب منسوخ، سب منسوخ، تو باقی کیا رہا؟ حنفی فقہ باقی رہی۔ کیا باقی رہی؟ تو سیدھے پھر چاروں برحق کیسے؟ پھر چاروں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میرے عزیزوں، یہ وہ سوالات ہیں جو ایک عام آدمی کے دماغوں میں اٹھتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مذہب بنائے گئے ہیں ان کی کوئی حیثیت و حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے دلیل اور برہان کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ انہی کی اتباع کرو، انہی کی غلامی کرو، انہی کی پیروی کرو، انشاءاللہ انہی کے ساتھ تمہارا ہمارا حشر بھی ہوگا۔ یہی مذہب ہے تمام ائمہ کا، تمام اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔